تکمیل حیات ایپیسوڈ نمبر 11 رخ کیا چاہتی ہیں آپ کیسے راضی ہوں گی آپ دروازہ کھولتے بدر عالم شاہ رات کے 3 بجے اسے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا دیکھ کر تڑپ کر اس تک آیا وہ جب سے شہر سے لوٹا تھا روپی سے ناراض تھی کھانا تک نہیں کھایا تھا اس نے عالم 3-4 گھنٹے باہر گزار کر آیا تو وہ ابھی تک جاگ رہی تھی سی آنکھوں میں رت جگہ کی گہری سرخیاں دیکھ بدر عالم شاہ تڑپ کر رہ گیا باری باری اس کی آنکھوں پر بوسہ دی اس نے نرمی سے اسے قریب کرنا چاہا جو بے حسی سے اس سے دور ہوتے اپنی آنکھیں رگڑنے لگی روپ میں نے کبھی سوچا تک نہیں تھا کہ میری محبت مجھ سے ایسے خفا ہو جائے گی وہ کرب سے اپنی سب سرخ آنکھوں سمیت اسے دیکھتا اور لب کاٹتے ہوئے بولا روپ نے سرخ نظروں سے اسے دیکھا میں آپ سے نہیں خود سے خفا ہوں بدر عالم شاہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے میں نے کہ آپ کی امی مجھے دن رات اذیت دے رہی ہے ماں بنا میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں کب کی یہ خوشی اپنی گود میں بھر چکی ہوتی اور اب وہ چاہتی ہے کہ آپ دوسری شادی کر لیں میں آپ کو بانٹ نہیں سکتی عالم ایک آپ ہی تو ہے میرے پاس اگر آپ نے بھی شادی کر لی تو میرا کیا ہوگا وہ آنسو ہتھیلی سے رگڑتے بیٹھی ہوئی آواز میں بمشکل سے بول رہی تھی بدن نے اسے کھینچتے نرمی سے اپنے سینے کا حصہ بنایا محمل ٹھیک کہہ رہی تھی روپ اس سے خفا نہیں بس سٹریس ہے روپ کو اپنے ساتھ شہر لانے کے فیصلے پر وہ اس وقت محمل کا دل سے شکر گزار ہو رہا تھا بدن نے نرمی سے اس کی آنسو صاف کرتے ان بھیگے نین کٹوروں پر باری باری بوسہ دیا میری محبت اتنی کمزف نہیں ہے میری زندگی بدر عالم شاہ کے لیے روپ شاہ کسی نعمت سے کم نہیں اور خدا کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کی جاتی اولاد ہو یا نہ ہونا خدا کے اختیار میں ہے مگر آپ کو پا کر یہ عالم مکمل ہو گیا کوئی چاہے کچھ بھی کہے آپ کسی کی باتوں سے خود کو اذیت نہیں پہنچائیں گی کیونکہ میری زندگی صرف آپ سے شروع ہو کر آپ پر ختم ہو جاتی ہے روپ شاہ تو اس کے دیے گئے مان پر اس سے لپٹ کر سینے میں منہ چھپائے بے تحاشا روتی تھی سمینہ شاہ سمینہ شاہ نے اسے جس طرح سے ذلیل کیا تھا وہ بھلائے نہیں بھول پا رہی تھی ان کا سلوک مگر بدر عالم شاہ کی ذرا سی نرمی نے ساری تکلیف کا اثر ظاہر کر دیا آج کے بعد کوئی آپ سے کچھ بھی کہے آپ مجھ سے شیئر کریں گے اوکے بدر اس کے بال سہلاتے نرمی سے بولا وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اس کی ماں سائیں روپ کو پسند نہیں کرتی شاید روپ کے اس رویے کے پیچھے کہیں نہ کہیں انہی کا ہاتھ تھا مگر وہ کسی کو بھی اجازت نہیں دیتا تھا کہ کوئی بھی اس کی بیوی کو ہرٹ کرے دوپہر سے بھوکا ہوں میں کچھ رحم کرے جانم لب دبائے وہ شریر لہجے میں بولا تو روح فوراً سے اس سے دور ہوئی کہاں اسے زیادہ دیکھ بدر نے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا آپ کے لیے کھانے کو کچھ لاؤں سے آنکھیں پھیلائے وہ جلدی جلدی میں بولی تو بدر ہنسا ایک ساتھ چلتے ہیں وہ اس کا ہاتھ یوں ہی تھامے اٹھ کھڑا ہوا گہری سانس بھرتے وہ روپ کے ساتھ ہی کمرے سے نکلتے کچن کی طرف بڑھا وہ لوگ کافی دیر سے باتوں میں مصروف تھے اس تقریب میں جو چیز سب سے اچھی ہوئی تھی وہ تھا حریم خان کا کمرے تک محدود رہنا سراب خان کے بہت اصرار کے باوجود بھی منہ دکھائے کی رسم نہیں رکھی گئی کیونکہ مرجان خاتون پہلے خود بڑی حویلی والوں سے بات چیت کرنا چاہتی تھی اس کے بعد ہی وہ طے کرنے والی تھی کہ حریم اور دراب کا رشتہ آگے بڑھے گا یا نہیں چاہے انہیں بے حد خواہش ہی صحیح مگر بڑی حویلی والوں کے ساتھ ان کے تعلقات برسوں پرانے تھے وہ دراب خان کی وجہ سے ان سب لوگوں سے اپنے تعلقات ہرگز بھی بگاڑنا نہیں چاہتی تھی مردان خانے میں دراب خان اسفندیار خان پاشا خان اور تاجان کے سامنے بیٹھا ان کے سوالوں کے جواب بڑے شریف بچوں کی طرح دے رہا تھا حریم تم تھک جاؤ گی مجھے دے دو نوری کو نعمت کب سے حریم کو دیکھ رہی تھی جو آس پاس کی پرواہ کیے بنا نور کے لاٹ اٹھانے میں مگن تھی نور بھی اتنے دنوں کے بعد اسے سامنے دیکھ خوش ہو رہی تھی حالانکہ مرجان خان بڑی باریک بینی سے اپنی نئی نوی بہو کو دیکھ رہی تھی رہنے دیں بھابھی اتنے دنوں کے بعد تو اٹھایا ہے میں نے ویسے بھی آپ تھوڑی دیر میں واپس چلی جائیں گی گلمین خان میٹھے چاول بڑے مزے سے چمچ بھر بھر کر کھا رہی تھی مرجان خان نے مسکرا کر حریم اور پھر نور کو دیکھا ہمارا بچہ رہنے دو بیٹی کو ہمارا بہو کو بچے بہت پسند ہے ہمارا خیال ہے اب جلد ہی ہمارا بھی کوئی پوتا پوتی رونق لگانے آنے والا ہے فی الحال وہ خفگی غصہ ناراضگی سب بھلا چکے تھے ویسے بھی حریم ان کی پسند تھی دل سے وہ اسے بہو کے روپ میں لانا چاہتی تھی اب اگر خدا نے یہ دن دکھا دیا تھا تو کیا مضاحکہ تھا کہ وہ دعا ہی مانگ لیتی یا پھر خواہش ہی کر لیتی گلمین خان کے حلق میں نوالا اٹکنے پر پھندا سا لگا تھا چاول حلق میں اٹکے وہ بری طرح سے کھانستے سب کا دھیان اپنی طرف کھینچ چکی تھی حریم غصے سے دانت پیستے اسے گھورے گئی جس نے لب دبائے آنکھ ماری حریم فوراً سے پہلو بدل کے رکھ گئی ویسے بھی وہ جب سے آئی تھی حریم خان کی جان مٹھی میں آئی تھی جس گلمین خان کو وہ اور دراب خان معصوم سمجھ کر چونا لگاتے آئے تھے آج وہی اسے بلیک میل کر رہی تھی اسے بار بار جتا رہی تھی کہ وہ اچھے سے جان چکی ہے یہ سب حادثاتی نہیں بلکہ سوچی سمجھی سازش تھی کل جاؤ پانی پیا حریم نے اسے آنکھیں نکالی مقصد اسے خاموش رکھنا کل سینے کو مسلتے گہری سانس بھرتے مرجان خانم کی طرف متوجہ ہوئی
آنٹی آپ دعا کریں، مجھے تو لگتا ہے کہ خوشخبری بس آنے ہی والی ہے، دانت نکالتے وہ چہک کر بولی۔ تو حریم کا چہرہ شرم سے لال پڑ گیا، دل چاہ رہا تھا کہ کوئی گلدان اٹھا کر وہ گل مین خان کا سر پھوڑ دے۔ اللہ تمہارا زبان مبارک کرے گل بیٹا، آمین سم آمین۔ مرجان خانم کی تو گویا دلی مراد بھر آئی تھی۔ ویسے اب آپ کو احتیاط کرنا ہوگی، رمینہ خان واپس آئیں تو انہیں نیچے والے پورشن میں شفٹ کر دیں، اب نئی نویلی جوڑی کا اکیلے رہنا تو بنتا ہے۔ سنہری آنکھیں مٹکا کر وہ بڑی سنجیدگی سے بولی۔ حریم کا چہرہ باپ چھوڑنے لگا، بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبا دیتے۔ تم فکر ہی مت کرو گل بچہ، اس بدبخت کو تو ہم اپنا بچہ کے آس پاس بھی نہ بٹکنے دے گا۔ مرجان خانم پرجوش سی ہو کر بولی۔ آنے والا پوتا پوتی انہیں دور سے ہی نظر آ رہا تھا، بھلا وہ رمینہ کو کیوں کر اپنی خواہش کے آڑے آنے دیتی۔ کلچھاؤ پانی پی لو، کب سے بول رہی ہوں، گلا خشک پڑ گیا ہوگا نا تمہارا۔ حریم اسے دوبارہ سے منہ کھولتے دیکھ دانت پیستے ہوئے بولی، ساتھ ہی ساتھ اسے گھور کر نظروں سے کمرے سے نکل جانے کا اشارہ بھی کیا۔ گلمین خان اس کے اشارے پر منہ پھلا کر رہ گئی۔ اچھا آنٹی آپ بیٹھیے گا، میں بس پانی پی کر آتی ہوں۔ وہ اٹھی، پلیٹیں اکٹھی کرتے میز پر رکھتے خالی جگ اٹھائے باہر نکلے۔ اس کے جاتے ہی حریم نے شکر کا سانپ بھرا تھا۔ مرجان خانم اب نعمت سے بات چیت کرنے لگی، جو انہیں مختصر جواب دے رہی تھی۔ بی بی جی آپ کو خان صاحب بلا رہے ہیں باہر۔ پانی پی کر وہ کمرے میں جانے کے لیے مڑی تو ایک ملازمہ بھاگ کر اس تک آئی۔ گلمین خان چونکی۔ کون خان؟ ماتھے پر ڈھیروں بل سمیٹے وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ زارون سکندر خان نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ کسی کے بھی بلانے پر وہ باہر نہیں جائے گی۔ باہر جانا تو دور، وہ حویلی میں بھی اکیلی نہیں گھومے گی۔ معلوم نہیں بی بی جی، ملازمہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ گلمین خان کے چہرے سے وہ صاف اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ کسی بھی صورت باہر نہیں جانے والی۔ جو بھی ہے ان سے کہہ دیں کہ میرے لالا سے بات کریں، اسپاٹ لہجے میں کہتی وہ وہیں سے مڑنے لگی، جب آگے سے آتی ایک ہٹی کٹی عورت نے اسے بازو سے جکڑتے اس کا رخ موڑ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ رخ چیختی، اس عورت کا ہاتھ اس کے لبوں پر چڑھ گیا۔ اندر سے باہر نکلنا بے حد مشکل تھا، اسی لیے وہ لوگ 3 گھنٹوں سے انتظار میں تھے۔ اب جب سب مہمان عورتیں رخصت ہو کر جا چکی تھی تو تب ان لوگوں نے گلمینے کو ٹریپ کرنے کا سوچا، مگر کام بنتا نہ دیکھ ان دونوں عورتوں نے اسے زبردستی قابو کیا۔ بڑی راستاری سے اسے گھسیٹتے ہوئے جلدی سے بند کمرے تک لے گئے۔ وہاں پہلے سے موجود آفتاب خان نے جھپٹ کر گلمین خان کو جکڑا۔ دروازہ دھاڑ سے بند کرتے اس نے کھینچ کر بے دردی سے گلمین خان کو بستر پر اچھالا، جو تڑپ کر اوندھے منہ بستر پر گری۔ ہلکی سی چیخ اس کے لبوں سے نکلتی کمرے کی در و دیوار میں گم ہوتے رہ گئی۔ چکراتے سر پر ہاتھ رکھتے وہ آنکھیں خوف سے پھیلائے اٹھی۔ آفتاب خان اس کی حالت پر زخمی نگاہوں سے اسے دیکھتے اپنے منہ پر موجود کپڑا نوچ کر دور پھینک گیا۔ گلمین خان اس وحشی انسان کو اپنے سامنے دیکھ بری طرح سے نیلی پڑ گئی، پورا جسم بری طرح سے کانپ کر رہ گیا۔ خان لالا کوئی ہے بچاؤ، وہ حالت کے بل چیخیں تھی۔ للچائی نظروں سے اس کے حسین چہرے کو دیکھتے آفتاب خان قہقہ لگاتے ہنس پڑا۔ خالد کہہ رہے تھے لالا کہ زارون سکندر خان تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا۔ دیکھو میری جل پری، آخرکار تم پھر سے میری باہوں میں آ ہی گئی۔ وہ خباثت سے ہنستا اجلت بھرے انداز میں بیڈ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ گلمین خان ہذیانی سی کیفیت میں چلاتی بستر سے اترنے لگی۔ پوشاک میں پاؤں اٹکنے کے سبب وہ اوندھے منہ فرش پر گری تھی۔ گلمین خان کی درد سے بھری چیخ فضا میں گونجتی دم توڑ گئی۔ ایک دم سے فرش پر گرنے کے سبب اس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا۔ وہ حواس باختگی کی کیفیت میں اٹھنے لگی جب آفتاب خان کسی چیل کی طرح اس پر جھپٹا۔ اس سے پہلے کہ وہ گلمین خان کو چھوتا، دروازہ دھڑکی زوردار آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ آفتاب خان اچھل کر اس سے دور ہوا تھا۔ سفید پڑتے چہرے سمیت وہ دروازے کے بیچ کھڑے زارون سکندر خان کو دیکھ ہڑبڑا کر بے ساختہ ہی قدم پیچھے لینے لگا۔ گلمین خان تو سکندر خان کو اپنے روبرو دیکھ اندھا دھند بھاگتے اس کے سینے کا حصہ بنی تھی۔ پشت پر ہاتھ پھیلائے زارون سکندر خان نے اسے نرمی سے سینے میں بھینچا۔ تیرے بھائی نے ٹھیک کہا تھا آفتاب خان، زارون سکندر خان اپنی بیوی کو تجھ جیسے گھٹیا شخص کے لیے ہرگز نہیں چھوڑ کر جا سکتا۔ سرد نفرت بھری نگاہوں سمیت آفتاب خان کو دیکھتے وہ پھنکارتے ہوئے لہجے میں غر رہا تھا۔ آفتاب خان کے چہرے پر گھبراہٹ مزید بڑھی، وہ نظریں دائیں بائیں گھمائے، وہاں سے بھاگنے کی کوشش میں جٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کھڑکی کی طرف بڑھتا، زارون سکندر خان نے اسے گریبان سے دبوچتے جھٹکے سے فرش پر پٹکا۔ انگلی کے اشارے سے وہ گلمین خان کو وہاں سے جانے کا کہہ کسی چیل کی طرح آفتاب خان پر جھپٹا۔ دولاب خان تیزی سے کمرے میں داخل ہوتا، دروازہ اندر سے لاک کر گیا۔ گلمین خان خوف سے تھر تھر کانپتی بھاگ کر حریم خان کے کمرے کی طرف بھاگی۔ دروازہ دھڑ سے کھولتے وہ حواس باختگی کی کیفیت میں پسینے سے شرابور کمرے کے وسط میں پہنچی۔ حریم اور نعمت نے چونک کر اسے دیکھا جو نیلی پڑ رہی تھی۔ کل کیا ہوا، اتنی خوفزدہ کیوں ہو؟ حریم اس کے چہرے پر خوف دیکھ گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ دھندلاتی نگاہوں سے اپنی طرف آتی حریم خان کو دیکھ وہ اگلے ہی لمحے ہوش و حواس کھوتی زمین بوس ہوئی۔
نعمت بے ساختہ ہی چیخ اٹھی۔ حریم بھاگ کر اس تک آئی تھی جو سر پڑتے چہرے سمیت ہوش و خروش سے بیگانہ پڑی تھی۔ ہوا کیا ہے اسے؟ بالکل ٹھیک تو تھی۔ پاشا خان متفکر سا اس کے ہاتھوں کی مالش کر رہا تھا۔ حریم اور نعمت بھولی سانسوں سمیت بیٹھ کے قریب متفکر سی کھڑی گل کو دیکھ رہی تھی جو اچانک ہی بے ہوش ہوئی تھی۔ معلوم نہیں لالا پانی پینے گئی تھی، پھر اچانک بھاگ کر آئی اور بے ہوش ہو گئی۔ حریم ہاتھ مسلتے ہوئے گھبراہٹ سے بولی۔ مرجان خانم الگ سے متفکر تھی۔ نعمت نور کو اٹھا لو، گھر چلتے ہیں، ڈاکٹر کو بلانا ہوگا۔ سرار پاشا خان سنجیدگی سے اسے حکم دیتے بیڈ پر سے اٹھا، اس سے پہلے کہ وہ گل کو باہوں میں اٹھاتا۔ تراب خان کے ساتھ زارون سکندر خان کمرے میں داخل ہوا۔ گل کے بے ہوش وجود کو دیکھ اس کے ماتھے پر سلوٹیں ابھری، حسین چہرے پر بے چینی تیزی سے پھیلی۔ کیا ہوا ہے مینے کو؟ وہ پاگلوں کی طرح جھنجھلا کر پوچھتے زرار پاشا کو ہاتھ کی مدد سے اس سے دور کرتے، خود اپنا ہاتھ اس کے سر کے نیچے رکھتے۔ ہم متفکرانہ نگاہوں سے اس کے چہرے کو بےتابی سے دیکھے گئے۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، کیا ہوا اسے؟ زارون سکندر غصے سے سرخ پڑتے چہرے سمیت دھاڑا تھا۔ اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ وہ آفتاب خان کی وجہ سے اس قدر سٹریس ہو جائے گی، اس لیے وہ بار بار سب سے اس کی بے ہوشی کی بابت پوچھ رہا تھا۔ لالا ہمیں نہیں معلوم، باہر سے آئی تھی گل اور اچانک بے ہوش ہو گئی، حریم نے بھیگی آنکھیں رگڑ کر کہا۔ تو زارون لب پیچ کر اس کے من موہنے وجود کو دیکھتا رہ گیا۔ سرار سنجیدگی سے سینے پر ہاتھ باندھے ایک کونے میں کھڑا تھا۔ زارون سکندر خان گل کا شوہر تھا اور وہ اسے سے دور ہرگز نہیں کر سکتا۔ زارون اچھلت اسے باہوں میں بڑھتے باہر کی طرف بھاگا۔ حویلی کے بڑے دروازے سے نکلتے چوکھٹ پر اس کا ٹکراؤ امینہ خان سے ہوا جو بمشکل سے اس کے سینے سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ دھڑکتے دل سمیت وہ یک ٹک زارون سکندر خان کو دیکھ گئی جس کی آنکھوں میں اپنی باہوں میں بے ہوش گلمینہ خان کے لیے محبت اور فکر کے رنگ آباد تھے۔ رمینہ خان کسی بچھڑے ہوئے عاشق کی طرح اپنی پیاسی نگاہوں سے ازبر کر رہی تھی جس نے بنا ایک غلط نگاہ اس پر ڈالے قدم باہر کی طرف بڑھا دیے تھے۔ زخمی سانس بھرتے وہ لب کچلتے اندر داخل ہوئی۔ سامنے سے زرار پاشا خان اور نعمت شاہ باہر کی طرف آ رہے تھے۔ رمینہ نے ایک سرسری سی نگاہ ان دونوں پر ڈالی۔ وہ دونوں اس کے پاس سے گزر کر باہر نکل گئے تو رمینہ کے قدم بے اختیار تھمے۔ آنکھوں کے پردے پر زرار پاشا خان کی گود میں موجود وہ بچی لہرائی۔ اس کے گلے میں جو لاکٹ تھا وہ اسے جانا پہچانا سا لگا، مگر کافی سوچنے کے باوجود بھی اسے ہرگز یاد نہیں آ پایا تھا کہ آخر کار اس نے وہ لاکٹ کہاں دیکھا تھا۔ گہری سانس بھرتے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی جہاں پر حریم خان کی موجودگی نے اسے بہت بڑا جھٹکا دیا تھا۔ جلتی نگاہوں سے اس کے سنہری مائل تو آتشہ مومی وجود پر گاڑے وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے ٹکٹکی باندھے اسے گھور رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ڈاکٹر گلمینہ خان کا چیک اپ کر کے گئی تھی۔ ان کے مطابق وہ اچانک اسٹریس لینے کے سبب بے ہوش ہوئی تھی۔ یہ بات الگ تھی کہ زرتاج خان گلمینہ خان کی بے ہوشی کو اس کی پریگنینسی سے جوڑ رہی تھی۔ اب بھی دروازہ بجنے پر وہ گہری سانس بھرتے نظریں بمشکل سے بیڈ پر لیٹی گلمینہ خان سے ہٹا پائے۔ شرٹ کے بٹن درست کرتے وہ پاس پڑی شال کندھوں پر اوڑھتے دروازے کی طرف بڑھا۔ بڑے سرکار آپ کو بڑی بیگم یاد کر رہی ہیں۔ سامنے ہی ملازمت زرتاج خان کا پیغام لیے حاضر تھی۔ زارون اچھے سے جانتا تھا کہ آج وہ خوشخبری نہ ہونے پر کتنی اداس ہوئی تھی۔ یقیناً وہ اب اس سے اسی سلسلے میں بات چیت کرنے والی تھی۔ کمرے سے باہر نکلتے اس نے دروازہ باہر سے لاک کیا اور اب زرتاج خان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم امو۔ آنسو دوپٹے کے کونے سے رگڑتے زرتاج خان بیڈ شیٹ کو زور زور سے جھٹک رہی۔ سلام کا جواب ملنے میں ہوتی تاخیر سے وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ اداس بھی ہیں اور غصہ بھی۔ وعلیکم السلام سکندر خان، عمر کیا ہوا ہے تمہارا؟ سرخ نظروں سے اسے دیکھتی وہ اسپاٹ لہجے میں گویا ہوں۔ صبح سے ہی انہیں شدید بخار ہو رہا تھا، اس لیے وہ حریم کے ولیمے پر بھی نہیں جا سکی تھی۔ اب اوپر سے اداس ہونے پر ان کا چہرہ مزید اتر گیا۔ امو ہوا کیا ہے؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ان کو یوں روتا دیکھ زارون جھنجھلاتے ہوئے جگہ سے اٹھ کر ان تک گئے۔ وہ خفگی سے اس کے ہاتھ جھٹک گئی۔ 32 سال کا ہونے والا ہے تم سکندر خان، اپنا مرضی سے اتنے سال تم نے شادی نہیں کیا، ہم نے کچھ نہیں کہا۔ ہر ماہ کی طرح ہمارا دل میں بھی لاکھ چاہتا تمہارا شادی کو لے کر، وہ بھی پورا نہ ہو سکا۔ ہم کو صاف صاف دکھ رہا ہے ہم جیسا ہم بیمار ہوا ہے، ہم جلدی مر جائے گا اور تم ہمیں پوتا پوتی کا خوشی نہیں دے گا، ہم ایسا ہی قبر میں اتر جائے گا۔ پیگے لہجے میں کہتی وہ بیڈ پر ڈھیسی گئی۔ ان کی حالت شکوے دیکھ زارون سکندر پر پریشانی سے ہونٹ کچلنے لگا۔ گلمینہ خان خود چھوٹی تھی، وہ ابھی اس پر اتنی بڑی ذمہ داری ڈالنے کے حق میں نہیں تھا، مگر اب اپنی امو کو دیکھ وہ مزید پریشان ہو گیا۔ امو اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو، آپ کے سوا میرا ہے ہی کون؟ وہ ان کے قریب بیٹھا ان کے ہاتھ جگڑتے سنجیدگی اور محبت سے بولا۔ وہ اسے شکوے بھری نظروں سے گور رہی تھی۔ جہاں تک اولاد کا سوال ہے امو، آپ بھی جانتی ہے مینے ابھی خود چھوٹی ہے، 20 کی بھی نہیں ہوئی وہ کیسے بچوں کو سنبھالے گی؟ وہ آجزانہ لب و لہجے میں گویا ہو۔ وہ اس کی ماں تھی، ایک عام عورت کی طرح ان کی زندگی بھی اپنی اولاد کی خوشیوں سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو جایا کرتی تھی۔
ہمیں نہ سمجھاؤ تم سکندر خان، ہم چھوٹا سا تھا جب تم پیدا ہوا، گل تو پھر بھی کافی بڑا ہے۔ نرگس خان بھی چھوٹا سا تھا جب پاشا پیدا ہوا، بچہ پالنا کوئی مشکل کام تھوڑا ہے۔ وہ اس کے اعتراض کو ناک سے مکھی کی طرح اڑا گئی۔ دارون کافی دیر تک تانے بانے بنتا رہا مگر کوئی بھی جواز نہیں بن پایا تھا۔ بالآخر وہ انہیں بہت سی امیدیں دلاتے بے دلی سے کمرے سے اٹھ کر باہر نکل آئے۔ آفتاب خان کا خباثت سے بھرپور کہا اس کے کانوں میں گونجا۔ گلمین خان بری طرح سے چیختے ہوئے اٹھ کر بیٹھی۔ سنہری آنکھیں خوف سے پھیلائے وہ دہشت زدہ سی کیفیت میں چاروں اطراف میں دیکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ خود حواس بیدار ہوتے رہ گئے۔ وہ جھٹکے سے کمبل خود سے اتارتے، دھڑ سے واش روم کا دروازہ کھولتے، شاور آن کرتے، شاور کے ٹھنڈے پانی کے نیچے جا کھڑی ہوئی۔ شاور کا سرد پانی اس کے وجود پر برف کی مانند برس رہا تھا۔ گلمین خان دونوں ہاتھوں سے اپنے جسم کو بری طرح سے رگڑتے، ہذیانی سی کیفیت میں سسک رہی تھی۔ آفتاب خان کی غلاظت سے بھرپور نظریں اسے بلائی نہیں بھول رہی تھی۔ سب سے بڑھ کر جس چیز نے اسے زخمی کیا تھا وہ زارون سکندر خان کا جھوٹ تھا۔ وہ سب جانتا تھا کہ آفتاب خان وہاں آئے گا، پھر بھی وہ ضروری کام کا جھوٹ بول کر حویلی سے نکل گیا تھا۔ اس بند کمرے میں وہ ایک غلیظ مرد کے قبضے میں تھی۔ اس کا شوہر یہ سب جانتے ہوئے بھی باہر کھڑا اسے پکڑنے کے پلان بناتا پھر رہا تھا۔ زارون سکندر خان انگلی کی مدد سے ماتھے پر لکیریں کھینچتے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں سوچ کی گہری پرچھائیاں تھیں۔ نظریں بلا ارادہ ہی بستر کی طرف اٹھی مگر گلمین خان کو وہاں نہ پاتے اس کے حسین چہرے پر حیران کی سمٹی۔ شاور کی آواز پر وہ تیز تیز قدم اٹھاتے واش روم کی طرف بڑھا۔ مینے کیا پاگل پن ہے، یہ کیا کر رہی ہو یہ سب؟ واش روم کے کھلے دروازے سے اسے خود کو نوچتا پاتے وہ غصے سے گرجتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچتے وہ شاور آف کر گیا۔ گلمین خان نے اسپاٹ چہرے سمیت اسے دیکھتے خود کو جھٹکے سے دور کرتے شاور پھر سے آن کر دیا۔ اس کا ری ایکشن زارون کو جبڑے بھیجنے پر مجبور کر گیا مگر وہ گہری سانس بھرتے خود کو پرسکون کرتے اس کے نزدیک ہوا۔ سیاہ پوشاک بھیگی ہونے کے سبب اس کے مخملی وجود سے چپک رہی تھی۔ گلمین خان کا ہوش ربا خرابہ لمحوں میں اس کے ہوش ٹھکانے لگا گیا۔ وہ بمشکل سے اس کے بھیگے وجود سے نظریں چراتے اسے سختی سے خود میں بھیج گیا۔ اب کی بار شاور آف نہیں کیا۔ شاور کا یک بختہ برف کی مانند ٹھنڈا پانی زارون سکندر خان کے چوڑے شانے سے ہوتے گلمینے کے کپکپاتے وجود پر گرتے اسے مزید دلکش بنا رہا تھا۔ زارون سکندر خان کی گرفت اس کے وجود پر نہ چاہتے ہوئے سخت پڑی تھی۔ گلمینے کے وجود کی پاگل کرتی خوشبو اس کے حواس کو بری طرح سے جھنجھوڑ رہی تھی۔ آپ جانتے تھے آفتاب خان حویلی میں ہے؟ گلمین خان کے بھیگے نم لہجے پر زارون نے لبوں کو تر کرتے گہری سانس بھری۔ کس طرح سے 5 منٹ تک اس نے آفتاب خان کو اپنی بیوی کے ساتھ بند کمرے میں برداشت کیا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ عورت اپنی عزت کے معاملے میں کتنی حساس ہوتی ہے۔ اس کی چھوٹی سی غلطی ان کے اتنے پیارے رشتے کو بگاڑ سکتی تھی۔ یہ سب کرنا مجبوری تھی مینے، اگر میں یہ سب نہ کرتا تو آج وہ گھٹیا شخص میری قید میں نہ ہوتا۔ وہ انا پرست تھا، مرد جو ٹہرا۔ بالآخر ایک مرد کو زیر کرتے وہ پرسکون ہو گیا تھا۔ غم سے پٹتے دل و دماغ سمیت وہ سسکتے ہوئے اس کے سینے پر دونوں ہاتھوں کا دباؤ دیے اسے جھٹکے سے خود سے دور کر کے۔ زارون سکندر خان اس حملے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا۔ وہ بری طرح سے اس کے پش کرنے پر لڑکھڑایا۔ چہرہ اہانت کے سبب سرخ پڑ گیا۔ بلیک ٹی شرٹ اور بلیک ہی ٹراؤزر میں اس کا وجود بھیگا وجود کافی سحر انگیز دکھ رہا تھا۔ بھیگے بالوں کو ہاتھ کی مدد سے پیچھے کرتے وہ لب کھینچے دوبارہ سے گلمین خان کی طرف بڑھا جس نے ہچکیاں بھرتے اسے پہلے سے بھی زیادہ قوت سے خود سے دور دھکیلا۔ مینے ضبط کے مارے مٹھیاں بھیجتے وہ چلا پڑا، چہرہ الگ سرخ پڑا تھا۔ کیسے برداشت کر لیا آپ نے خخا خان، ایک گھٹیا شخص کا اپنی ہی بیوی کے ساتھ ایک کمرے میں بند ہونا؟ آپ کو ذرا بھی خیال نہیں آیا اگر وہ مجھے کچھ کر دیتا؟ وہ بہتی سنہری آنکھوں سمیت اس سے باز پرس کر رہی تھی۔ یہ دوسری مرتبہ تھا جب وہ اس کے روبرو کھڑی سوال جواب کر رہی تھی۔ اس لمحے زارون سکندر خان کو احساس ہوا کہ معصوم اور فرمانبردار ضرور تھی مگر اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا وہ بخوبی جانتی تھی۔ مینے میری جان پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ زارون نے گہری سانس بھرتے بمشکل سے عاجز آتے کہا تھا۔ وہ اپنی 32 سالہ زندگی میں کبھی کسی کے لیے نہیں جھکا تھا اور آج ایک 19 سال کی لڑکی اسے اپنے آگے بری طرح سے جھکنے پر مجبور کر گئی تھی۔ دور خبردار جو مجھے ٹچ بھی کیا آپ نے تو۔ وہ غصے سے چیخی تھی۔ اس کے لہجے میں نفرت محسوس کرتے زارون کی آنکھوں میں خون سا اترا۔ جانتے ہیں آپ کی نظریں میرے پورے چہرے پورے بدن پر تھی۔ وہ غلاظت بھری بھرپور گندی نظریں مجھے بلائے نہیں بھول پا رہی۔ خان آپ نے کیسے میرا مان توڑ دیا؟ وہ ہچکیوں سمیت کہتی سسک پڑی۔ زارون اس کے آنسوں پر بری طرح سے تڑپ کر رہ مینے میری جان پلیز میرے پاس آؤ، مجھے ایک موقع دو، میں سمجھاتا ہوں سب۔ ماتھے سے چپکتے سیاہ بالوں کو پیچھے کرتے وہ پاگلوں کی طرح اس کی طرف بڑھا جس نے شہادت کی انگلی اٹھائے اسے اسپاٹ نظروں سے دیکھتے خود سے دور رکھا۔ آپ نے آج دوسری بار میرا اعتبار توڑا ہے خان، میں سب کچھ معاف کر سکتی ہوں، آپ کا بولا گیا جھوٹ نہیں۔
وہ اسپورٹ لہجے میں کہتی ہتھیلی پر آنسو رگڑتے واش روم سے باہر نکل لگی جب سارون سکندر خان نے اسے بازو سے جکڑتے ایک ہی جست میں اپنی طرف کھینچا۔ گلمین خان بری طرح سے اس کے مضبوط سینے سے ٹکرائی۔ چھوڑے مجھے خان، مینے جھٹپٹاتے ہوئے دھاڑی تھی، جبکہ سارون سکندر خان نے دونوں ہاتھوں سے اس کے ہاتھوں کو پیچھے کی طرف لاک کر دیا۔ کیا چاہتی ہو؟ بے قرار نگاہوں سے اس کے حسین چہرے کو دیکھ بڑی نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ یہ بھی معاشرے کا ایک المیہ ہے، اگر مرد کو احساس ہو جائے کہ وہ غلط ہے تو وہ زور زبردستی سے ہی صحیح مگر ہر حال میں اپنی بیوی کو راضی کر ہی لیتا ہے، مگر اگر بیوی غلط ہو جائے تو اسے کسی بھی حال میں معاف نہیں کرتا جب تک اپنی ضد پوری نہ کر لے۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، ہاتھ چھوڑے میرا، میں لالا کو سب بتاؤں گی، چیخ کر کہتی وہ سرخ چہرے سمیت بولی۔ سارون سکندر خان اس کا بپرا ہوا روپ اور زرار پاشا خان کے ذکر پر سرد نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھتے اسے مزید سختی سے اپنی طرف کھینچ گئے۔ درد کی شدت سے گلمین خان کے لبوں سے سسکی سی نمایاں ہوئی، وہ اس کے چوڑے سینے میں دھنس سی گئی تھی۔ آنسو بے ساختہ ہی لڑکیوں کی صورت اس کے سفید گالوں پر بہہ رہے تھے، جبکہ وجود کی لرزش سردی کے سبب پہلے سے زیادہ بڑھی تھی۔ کیا بتاؤ گی تم اپنے لالا کو؟ دانت پر دانت جمائے وہ اس کے چہرے پر رہا تھا۔ گلمین خان اس کی آنکھوں میں دیکھ جبڑے بھیج گئی۔ یہی بتاؤں گی کہ آپ ایک اچھے شوہر نہیں، آپ نے مجھے آفتاب خان کو پکڑنے کے لیے استعمال کیا، مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ وہ کم عمر تھی، غصے اور جذباتی پن میں وہ بنا سوچے سمجھے سب بول گئی تھی، مگر اس کے کہے لفظ طلاق نے سارون سکندر خان کی آنکھوں میں خون سا اتار دیا۔ وہ اس کی ملکیت تھی، اس کی بیوی، اس کا جنون، وہ تو اپنے نام سے جڑی کسی بے جان چیز کو چھوڑنے کا روادار نہیں ہوتا تھا، کجا کے گلمین خان کو چھوڑ دیتا۔ کیا کہا تم نے؟ ہاں؟ بازو پر دباؤ دیے وہ اس کا چہرہ نزدیک کرتے اپنی گرم سانسیں اس کے چہرے پر پھونکتے غصے سے گر جاتا۔ اس کی دھاڑ پر ایک پل کو گلمین خان سہمی ضرور تھی، مگر اس کے اعتماد میں کوئی خاص کمی نہیں آئی۔ مجھے آپ سے طلاق، دانت پیستے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، مگر اس کا جملہ آدھا ہی رہ گیا۔ اس کے بھیگے وجود کو کسی بوری کی طرح کندھے پر لادے سارون سکندر خان نے اسے بے دردی سے بیڈ پر پٹکا۔ گلمین خان چکراتے ہوئے سر پر ہاتھ رکھتے ایک دم سے اٹھ کر بیٹھے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سارون سکندر خان کو شرٹ کے بٹن کھولتا دیکھ گلمین خان کی زبان بے ساختہ ہی لڑکھڑائی، چہرہ خوف کے سبب تاریک پڑ گیا۔ تمہیں لگام لگانے کا کام، جو شاید بہت پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا مجھے۔ کاردار نظروں سمیت اس کے دو اچھا حسین وجود کو دیکھتے وہ بتاثر لہجے میں بولا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی رنگ نہیں تھا، چہرہ ہر قسم کے تاثر سے عاری تھا۔ اس کا یہ روپ گلمین خان کو خوفزدہ کر رہا تھا۔ وہ آنکھ بچاتے لبک کر بستر سے اترتے دروازے کی طرف بھاگی۔ سارون سکندر خان اسے رستے میں ہی بری طرح سے دبوچتے اس کے کان کے نزدیک چکا تھا، جو غصے سے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ اس کمرے سے تو اب تم صبح ہی باہر نکلو گی ڈیئر وائف، پھر صبح ڈیسائیڈ کرنا کہ تمہیں مجھ سے کب اور کیسے طلاق چاہیے۔ اس کے کان کی نوک کو دانتوں تلے دبائے سرگوشیانہ انداز میں کہتے اس کی روح تک کھینچ گئے۔ گلمین خان خوف سے زرد پڑتی سانس روک چکی تھی، جس کی پرواہ کیے بغیر ہی سارون سکندر خان نے اسے پھر سے بستر پر پھینکا۔ خان پلیز چھوڑے مجھے۔ اپنی گردن پر اس کی جلساتی سانسوں کی تپش محسوس کرتے گلمین خان کے رونے میں روانی آئی تھی۔ اسے نفرت سی محسوس ہوئی تھی سارون سکندر خان سے، جتنی سی بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کر اس سے کیے ہر وعدے کو توڑ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر سارون سکندر خان کی گرفت مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بری طرح سے سسکتی ہوئی آنکھیں میچ گئی۔ سارون سکندر خان کے ہونٹوں کا لمس اپنی آنکھوں پر محسوس کرتے اس کے آنسوں میں روانی آئی تھی۔ تم صرف میری ہو گلمین خان، کوئی دوسرا تو کیا، تم خود بھی مجھ سے میری اجازت کے بغیر الگ نہیں ہو سکتی۔ وہ اس کے کان میں جھکا اپنی جان لیوا سرگوشیوں سے اس کی جان لینے کے در پر تھا۔ تھوڑی دیر پہلے والا سارا غصہ اب اسے چھوتے اسے محسوس کرتے ہی ختم ہو گیا، مگر وہ اب چاہ کر بھی گلمین خان کو خود سے دور نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کا نازک وجود اس کی کمزوری بنتا جا رہا تھا۔ وہ آج جو خوف وہ محسوس کر چکا تھا، اس کے بعد وہ اسے ہر لمحے کے لیے اپنی باہوں میں قید کر لینا چاہتا تھا۔ گلمین خان کی ہر مزاحمت دم توڑتی جا رہی تھی، مگر سارون سکندر خان کے لیے اس کے دل میں آج ایک الگ جذبہ پیدا ہوا تھا، وہ تھا نفرت کا جذبہ۔ وہ پہلے ہی اس کے عمل سے تکلیف میں تھی، رہی صحیح کسر سارون سکندر خان نے اچھے سے پوری کر دی تھی۔ وہ اسے کبھی نہ معاف کرنے کا عزم خود سے کرتے اپنی جلتی آنکھیں موند گئی۔ گاؤں کے حالات دن بدن ابتر ہوتے جا رہے آقا کو، جہاں تک ہمارا خیال ہے یہ سب کچھ شہنشاہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہو نہ ہو ان سب کے پیچھے اس خبیث اور اس کے باپ کا ہاتھ ہے۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے آقا جان، جس طرح سے اچانک صرف انہی علاقوں میں حادثات درپیش آ رہے ہیں جو ہماری سپردگی میں ہے، اس کے پیچھے اس منحوس لڑکے کا ہی ہاتھ ہے۔ عباس شاہ اپنے باپ سے متفق نظر آ رہے تھے، جبکہ اسال آغا شاہ کافی سنجیدہ سا کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ تم کیا کہتے ہو اسال؟ آقا جان نے اسے دیکھتے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آقا جان، فی الحال فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میری کل ہی سب گاؤں کے نائب سے بات ہوئی ہے، ہر علاقے میں لڑکوں کا ایک مخصوص گروپ تعینات کر دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2-3 دنوں سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی حادثہ درپیش نہیں آ رہا۔ گہری سانس بھرتے اس نے ہاتھ کی مٹھی دبائے
تھوڑی کے نیچے رکھتے سرد لہجے میں کہا، ہم چاہتے ہیں کہ اب تم نعمت اور اس کی بیٹی کو واپس حویلی لے جاؤ، اور روپ شاہ تو خیر سے اپنے شوہر کے ساتھ محفوظ ہے، یہ نہ ہو کہ وہ کتا نعمت پر کوئی حملہ کر دے، کیونکہ بدلے کے لیے وہ گھٹیا شخص کچھ بھی کر سکتا ہے۔ سرسراتے ہوئے اسے لہجے میں کہتے انہوں نے اسال کو دیکھا۔ آباد شاہ کو آغا جان کا فیصلہ بالکل درست لگ رہا تھا۔ نعمت شاہ بالکل محفوظ ہے آغا جان، اس لیے فکر مند نہ ہو آپ، سرد و اسپاٹ لہجے میں کہتے اسال آغا شاہ نے گویا بات ہی ختم کر ڈالی تھی۔ وہی تو ہم جاننا چاہتے ہیں اسال آغا شاہ کہ آخرکار اس حویلی کے سوا اور کون سی ایسی جگہ ہے جہاں ہماری پوتی زیادہ محفوظ ہے؟ سبز آنکھوں میں سرخیاں سمیٹے وہ لب کھینچ کر گویا ہوئے۔ اسال کی پرکشش آنکھیں ایک ہی لمحے میں سمٹی، ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تو آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اصل میں نعمت شاہ کہاں موجود ہے؟ اس کے لیے آپ کو یوں گھما کر پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں آغا جان، آپ سیدھے سے پوچھ لیتے تو بھی میں آپ کو بتا دیتا۔ اس کے پرسکون سے انداز میں یوں کہنے پر آغا جان پیچ و تاب کھاتے رہے۔ تو بتا دو کہاں ہے ہماری پوتی؟ ان کے لہجے کی اجلت اسال نے بغور نوٹ کی تھی۔ لفظ پوتی اس نے دوسری بار ان کے منہ سے سنا تھا، ایک بار جب زبردستی اس کی بہنوں کی شادی کی تھی، اور ایک آج۔ وہ تعصف آمیز انداز میں جبڑے بھیج گئے۔ وہ اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ محفوظ ہے۔ اسال آغا شاہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے بے حد ڈٹائی اور صفاکی سے بولا۔ آغا جان کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی۔ آغا کیا بکواس یہ، تم اچھے سے جانتے ہو وہ بیوہ ہے۔ آغا جان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسال آغا شاہ کو اس گستاخی پر جان سے مار دیتے۔ بیوہ تھی، اب نہیں رہی، اس کا نکاح ہو چکا ہے اور وہ اپنے گھر میں خوش اور آباد۔ اسال آغا شاہ باقاعدہ طور پر خان حویلی پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس کی بہن اور بھانجی کو جتنا مان اور عزت وہاں دی جا رہی تھی وہ اس کے لیے کسی نعمت سے کم ہرگز بھی نہیں تھی۔ سرار پاشا خان بظاہر تو اسے ہرگز پسند نہیں تھا، مگر جس طرح سے وہ اس کی بھانجی کو اپنی اولاد کی طرح پال رہا تھا، اسال اس کا مشہور بن گیا تھا۔ کس کی اجازت سے تم نے یہ گستاخانہ حرکت کی اسال آغا شاہ؟ غصے اور قہر سے لال ببو کا چہرے سمیت پکارتا نظروں سے اسال آغا شاہ کو دیکھتے بے تاثر لہجے میں گرج پڑے۔ آپ کو یاد ہو تو محمل سے نکاح کے لیے میں نے یہی شرط رکھی تھی کہ نعمت اور اس کی بیٹی کی سپردگی میرے ذمہ ہوگی، اور اب میں نے اپنی سپردگی میں موجود اپنی بہن اور بھانجی کو ایک مضبوط تحفظ فراہم کر دیا ہے۔ زبان کو لگام دو اپنی آقا، تم ہماری روایت سے بخوبی واقف ہو۔ روح کی دفعہ ہم کچھ نہیں بولے تھے کیونکہ وہ بدر عالم شاہ کی سپردگی میں اب اسی حویلی کا حصہ بن چکی ہے، مگر نعمت کی طلاق نہیں ہوئی بلکہ اس کا شوہر مر گیا، اور اب اسے تعمر اپنے شوہر کے نام پر بیوگی میں رہنا تھا، مگر تمہاری ناقص عقل جانے کہاں گھاس چلنے چلی جاتی ہے جو ہر بار تم اتنا غلط فیصلہ لے لیتے ہو۔ آقا جان کا سانس پوری طرح سے پھول چکا تھا۔ اسال آغا شاہ ہر بار ان کی روایت کے خلاف ورزی کرتا تھا، اور اس بار کی گئی اس کی حرکت آغا جان کسی بھی صورت معاف نہیں کرنے والے تھے۔ کون سی کتاب میں لکھا ہے آغا جان کے شوہر کے مر جانے کے بعد عورت کو تعمر اس کے نام پر زندہ لاش بن کر جینا ہے؟ ہمارا دین ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کسی لڑکی کا شوہر مر جائے تو اس کی مرضی کے مطابق اس کا دوسرا نکاح کر دیا جائے۔ جب ہمارے مذہب میں اس کی گنجائش موجود ہے تو ہم لوگ کیوں دوسرے نکاح کو اپنی نام نہادانہ کا مسئلہ بنا دیتے ہیں؟ کیا یہ جائز ہے کہ ایک انسان جو مر گیا ہے اس کے لیے ہم دوسرے زندہ انسان کو جیتے جی مار؟ نعمت اور روپ میری بہن ہے، اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ اگر میری بہنوں کو پہلی بار شادی شدہ زندگی کا سکھ نہیں ملا تو خدا نے دوسری بار حلال طریقے سے ان کی زندگی کو بہترین سے نواز دیا۔ بدر عالم شاہ اور زرار پاشا خان دونوں کسی نعمت سے کم ہرگز بھی نہیں۔ وہ میری بہنوں کے نصیب ہے اور مجھے رشک ہے اپنی بہنوں کے نصیب پر۔ سرد و اسپاٹ لہجے میں ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہتے وہ تنے تاثرات سمیت لمبے لمبے ڈگ بھرتے باہر نکلا۔ آغا جان کی گرجدار آواز اسے باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ سرد نگاہوں میں غصے کی چنگاریاں سمیٹے وہ زنان خانے میں داخل ہوا۔ نگاہ سامنے ہی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے نیچے آتی محمل پر ٹہری۔ گہری سانس بھرتے ہوئے مضبوط قدم اٹھاتے اس کی طرف بڑھا۔ آپ پریشان ہیں سائیں، کیا ہوا ہے؟ وہ کچھ حد تک اپنے آپ پر قابو پا چکا تھا، مگر پھر بھی اس کے چہرے پر بے چینی محمل جٹ سے نوٹ کر گئی۔ اسال نے نرم نگاہوں سے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے نیلی آنکھوں میں اپنی کالی آنکھیں گاڑتے سرنفی میں ہلا ڈالا۔ گلابی رنگ کے ہلکے پھلکے سے سوٹ میں اس کی چاندی سی رنگت دمک رہی تھی۔ نوری معروف افندی کی شال اس کے شانوں سے اتارتے اس نے نوری کو آواز دی جو تھوڑی ہی دیر میں اس کے سامنے تھی۔ محمل نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی جس نے وہ شال نوری کو تھماتے اپنی سیاہ شال کندھے سے اتارتے اچھی طرح سے محمل کے وجود کو اس سے شال سے کور کر دی۔ ہمارے آنے تک میری وارڈروب سیٹ کرنا، رخ کے سارے کپڑے سارا سامان پیک کر کے نیچے والے کمرے میں سیٹ کر دو۔ گردن موڑتے اس نے گھمبیر لہجے میں اپنے سامنے کھڑی نوری کو مستحق حکم انداز میں حکم دیا۔ کمرے سے باہر آتی نفیسہ شاہ بے اختیار اس کے اتنے بڑے فیصلے پر چونک کر رکی۔ گہری بے یقین نگاہیں بیٹے سے ہو کر محمل قریشی پر جا ٹھہری جو دن بدن ان کے بیٹے کی غربت میں مہکتا گلاب بنتی جا رہی تھی۔ نیلی دلکش نگاہوں میں اسال آغا شاہ ٹھاٹے مار رہا تھا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی اپنے بیٹے کی عادات اس کی شخصیت کو
کسی بھی ضرور کا دل موہ لیتی. وہ تو پھر ایک عام سی لڑکی تھی، مگر سوچنے والی بات اصال آغا شاہ کا اتنا بڑا فیصلہ تھا. 1 سال سے ماہرو کی ایک چیز تک اس کے کمرے سے باہر نہیں نکل سکی تھی، اور ایک معمولی سی لڑکی کے آنے پر صرف چند ماہ ہی مبارک بندی کی ہر یاد کو اپنے کمرے سے ہی نہیں، اپنے دل سے بھی نکال رہا تھا. یہ نفیسہ شاہ کی سوچ تھی، جو یقیناً کسی حد تک ٹھیک تھی. سائیں محمل کے اعتراض بھری مدھم سرگوشی پر اس کا ہاتھ اپنی مضبوط مگر نرم گرفت میں بڑے حق سے تھامے باہر کی سمت قدم بڑھا گئے. محمل قریشی اس کے سفید پاؤں کے نشانات پر قدم در قدم چل رہی تھی. اپنا آپ اس شخص کی سنگت میں کسی بیش قیمت ہیرے جیسا لگنے لگا. ایک ایسا ہیرا جس کی قدر و قیمت لگانا اس دنیا کے بس میں نہیں تھا. اصال آغا شاہ کے اتنے بڑے فیصلے نے آج محمل کے دل میں پنپتے ایک اور خدشے کو جڑ سے کاٹ ڈالا تھا. وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتی اس کے لیے دروازہ کھولنے پر بڑے مان سے گاڑی میں بیٹھ گئی. وہ یکٹک اس شاہانہ مرد کو دیکھ رہی تھی. شاید زندگی میں پہلی بار وہ کوئی ایسا مرد دیکھ رہی تھی جس میں حسن، مقام، مرتبہ ہونے کے باوجود بھی کوئی غم، کوئی تنتنا نہیں تھا. وہ مغرور ہرگز نہیں تھا، مگر ساحر ضرور تھا، جس کا سحر ایک عام سے کسان کی ایک بے تحاشا حسین اور باقیدار لڑکی پر اب رفتہ رفتہ کسی تعویذ کی طرح اثر کرنے لگا تھا. ماضی، میرے خیال میں تم دونوں کو انڈر کور رہ کر سب دیکھنا چاہیے. جو حالات پچھلے چند ماہ میں میرے کنٹرول میں آ چکے تھے، اب وہی حالات رفتہ رفتہ کر کے میرے ہاتھوں سے پھسل رہے ہیں. سمجھ نہیں آ پا رہی کہ کون ہے وہ ماسٹر مائنڈ جو ہمارے ہی ملک میں بیٹھ کر ہماری ہی نوجوان نسل کو تباہ کر رہا ہے. زارون سکندر خان اور دراب خان یکٹک ساحر ہارون شاہ کو دیکھ اور سن رہے تھے. وہ ایسا ہی تھا، باروب پرسنالٹی اور حسن کے اعتبار سے سب سے آگے، جس کے کردار نے زارون سکندر خان اور دراب خان تک کو اپنا گرویدہ بنا ڈالا تھا. مگر ایسا کرنے سے آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے سر. بے شک ہم آرمی آفیسر نہیں، مگر آپ بھول رہے ہیں کہ یونی میں ہو رہی گڑبڑ سب سے پہلے ہم دونوں نے ہی محسوس کی تھی. زارون نے بڑے سنجیدہ سے لب و لہجے میں بات کا آغاز کیا. ساحر کے سامنے بولتے ہوئے ایسے ہی ناپ تول کر الفاظ استعمال کرنا پڑتے تھے. میں اچھے سے جانتا ہوں سکندر خان کہ یہ آغاز تم دونوں نے ہی کیا تھا، مگر میں ایک آرمی کا نوجوان ہوں. اپنے وطن پر آنے والی ہر آنچ کو اپنے نوجوانوں سے پہلے خود پر لینے کی قسم کھائی ہے میں نے. اور ویسے بھی یہ کوئی ایک لیڈر یا ایک گروہ نہیں ہوتا جسے ہم سرے عام پکڑ کر اس دھندے کو بند کر ڈالیں گے. یہ کئی گروہوں کا کام ہے، کئی لوگ، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ کئی ممالک اس میں انوالو ہو سکتے ہیں. تو ہم کیا کریں اب؟ کیا ایسے ہی چپ چاپ بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہیں؟ دراب نے جھنجھلا کر پوچھا. وہ اپنے ملک، اپنی یونی کے لیے کچھ بھی کرنا چاہتے تھے. یہی وجہ تھی کہ پرنسپل سر کی ایک کال پر وہ دونوں اپنے اپنے بزنس، اپنی اپنی حویلیاں چھوڑ کر دوبارہ سے ایک اسٹوڈنٹ کی طرح یونی کو جوائن کر چکے تھے. ساحر ہارون شاہ نے پرنسپل سے 2 اعتماد والے اسٹوڈنٹ کا مطالبہ کیا تھا، اور اس معاملے میں پرنسپل سر آنکھیں بند کر کے بھی زارون اور دراب پر اعتبار کرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ وہ دونوں خفیہ طور پر اپنے اپنے حصے کا کام انجام دے رہے تھے. زارون، تم یونی میں اس ماہ آنے والے تمام لڑکے اور لڑکیوں کا ڈیٹا نکالو. چیک کرو وہ کب، کہاں اور کس جگہ سے آئے ہیں. اسپیشلی آؤٹ آف کنٹری سے آنے والے تمام اسٹوڈنٹ کا نام الگ سے رکھنا. اوکے، سمجھے، کام ہو گیا. زارون نے سنجیدگی سے کہتے آنکھیں جھپکی. ساحر مسکرا کر تائیدی انداز میں سر ہلا گیا. دراب خان، تم یونی کے ہر ایک کونے میں آج رات کو کیمرہ فکس کرو گے؟ کوئی بھی ایک بھی کونا نہیں بچنا چاہیے. اوکے سر. دراب نے فوراً سے حامی بھری تو ساحر نے گہری سانس بھرتے سر اس بات میں ہلا ڈالا. مائس کا موبائل رنگ ہوا. تم دونوں جا سکتے ہو، اس نے نرم لہجے میں حکم دیا تو زارون اور دراب اب دونوں ہی کمرے سے باہر نکل آئے. وہ ایک ہوٹل روم میں تھے. یونی میں ملنا اور بات کرنا انہیں مشکوک بنا سکتا تھا، اس لیے وہ لوگ ہوٹل میں مل رہے تھے. زارون، وہ دیکھیے جیک ہے نا. وہ دونوں گاڑی میں بیٹھنے لگے جب دراب کی نگاہ سامنے تھوڑے فاصلے پر کھڑی ایک گاڑی پر پڑی. زارون اس کے اشارے پر گردن موڑ کر گاڑی کو دیکھنے لگا. ہاں، یہ کچھ دن پہلے ہی یونی آیا ہے. زارون کی سرد نگاہیں اسی پٹک گئی. اور اس کے ساتھ وہ رمینا خان ہے. یہ بہت بار مجھ سے بہانے سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے، مگر میں نے توجہ نہیں دی. دراب آنکھیں چھوٹی کی ان دونوں کو گھور رہا تھا. جس طریقے سے یہ دونوں بات چیت کر رہے تھے، لگتا ہے یہ لڑکی اس کی باس ہے. دراب، کل یہ لڑکی نہیں، کل تم اس کے پیچھے پیچھے بھاگو گے. لسٹ میں پہلا نام ان دونوں کا ہی ہونے والا ہے. تم نظر رکھو اس پر. سرد نظروں سے رمینا خان کے حسین چہرے کو دیکھتے وہ چشمہ لگاتے لاپرواہی سے کہتا گاڑی میں بیٹھا. ہاں، میں بار بار کہہ رہا ہوں خانم نور کا خیال رکھنا. بس کچھ دنوں کی بات ہے. اس بار میرا ٹرانسفر لاہور یا اسلام آباد میں ہی ہو جائے گا. پھر میں تم دونوں کو بھی ساتھ ہی لے جاؤں گا. بیگ میں کپڑے ٹھونستے وہ اچھلت بھرے انداز میں بول رہا تھا. کاٹ میں لیٹی نور سو رہی تھی، جبکہ نعمت اس کی یوں اچانک جانے پر منہ پھلا کر کھڑی اس کے ہاتھ سے کپڑے لے کر بیگ میں ٹھونسنے لگی.
گرے شرٹ بلو جینز کے ساتھ گرے ہی کوٹ میں اس کی شخصیت کافی پرکشش دکھ رہی تھی۔ شہد رنگ بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں سنجیدگی اور تفکر دونوں قائم تھے۔ موسم کافی سرد ہے، نور کے کھانے پینے کا خیال رکھ، گرم کپڑے پہنانا اور صبح صبح کے ٹائم اسے کمرے سے باہر ہرگز بھی مت نکالنا۔ ہفتے میں ایک بار شاور دلانا، ذرا سا فیور ہو تو ڈاکٹر کو فون کر دینا، کل کے پاس نمبر ہے۔ وہ بنا رکے مسلسل بولی جا رہا تھا۔ نعمت اپنی بھیگی آنکھوں میں جلن اور خفگی سمیٹے اس کی چوڑی پشت کو غصے سے گھورتی، جیسے ہی وہ پلٹ کر اس کی طرف مڑتا وہ نظریں پھیر دیتی۔ آپ کے آنے سے پہلے میں ہی خیال رکھتی تھی اپنی بیٹی کا اور اپنا بھی۔ آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کی بات دھڑام سے بیگ اٹھا کر بیڈ پر پٹک دے، ساتھ ہی زپ کو زور سے کھینچ ڈالا۔ ذرا کمر پر ہاتھ ٹکائے بیگ کے حشر کو پھیلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ گلابی لبوں پر زبان پھیرتے اس نے تھوک نکلا، مگر تمہارا تو میں نے ذکر ہی نہیں کیا۔ اب کی بار حسین آنکھوں میں شرارت کی رمق تیزی سے پھیلی تھی۔ ہونٹوں کا کونا دبائے وہ اس کے تاثرات کو جانچنے کا منتظر تھا، مگر نعمت شاہ اس کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ ذرا تشویش سے آنکھیں چھوٹی کی، اسے گھورتے اگلے ہی لمحے اس طرف پلٹ گیا۔ کیا سوچ رہے تھے کہ میں رو رہی ہوں گی؟ نعمت شاہ کوئی پاگل نہیں جو آپ جیسے سنکی خان کے لیے رو۔ سیاہ بڑی بڑی چھیل سی آنکھیں گھمائے وہ ناک چڑھا کر بولتی زرار پاشا کو کہکا لگانے پر مجبور کر گئی۔ دونوں باہوں کا ہار اس کے گرد باندھے پاشا نے شدت سے اسے خود سے لگایا۔ قسم لے لو بیوی، میں سوچ رہا تھا کہ ابھی تم رو گی، پھر میں ایک اچھے پیارے سے شوہر کی طرح تمہیں سینے سے لگا کر تمہارے مگرمچ جیسے آنسوں کو صاف کروں گا، مگر تم نے سارے سین کا ستیہ ناش کر دیا۔ ذرا نے پرجوش سے انداز میں کہتے آخر میں ہونٹ ڈھیلے چھوڑ دیے۔ نعمت کڑوے منہ بنا کر رہ گئی۔ اتنے مہینوں سے ان باپ بیٹی کو وہ اچھے سے جان چکی تھی، اب رو دھو کر ان دونوں کو خوش کرنے کا کام اس نے چھوڑ دیا تھا۔ ویسے بھی اس کے آنسو اتنے بے مول نہیں تھے جو وہ اس سنکی خان کے لیے بہاتی۔ اپنی فکر کے لیے میں خود ہی کافی ہوں بادشاہ خان، یہ تو اچھا ہوا خدا نے جان چھڑوا دی میری۔ تمہارے آنے تک میں اپنی بیٹی کو اپنے شکنجے میں کر لوں گی، پھر تم رہنا بین بن جاتے۔ وہ آنکھیں پھیلائے زبان چڑھاتے کسی چھوٹے بچے کی طرح بول رہی تھی۔ اس کا یہ بچپنا بادشاہ خان کو بے خود کر دیتا تھا۔ اس نے بے اختیار نعمت کی پیشانی پر لب رکھتے اسے خود سے الگ لگایا۔ اس کے اتنے سے عمل پر نعمت شاہ کی کینچی کی طرح چلتی زبان کو بریک سا لگ گیا تھا۔ بیٹیاں ہمیشہ باپ کی لاڈلی رہتی ہیں خانم، انہیں دنیا کی کوئی بھی طاقت اپنے باپ سے دور نہیں کر سکتی۔ اس کے الفاظ میں سچائی کے ساتھ ساتھ شدت بھی تھی، اور یہ شدت نعمت شاہ کی بیٹی کے لیے تھی۔ وہ کیوں کرنا خوش ہوتی، کیوں کرنا فخر کرتی خود پر، اپنی بیٹی پر۔ وہ اس کی سینے سے لگی اس کی مسحور کن خوشبو کو سانسوں میں ڈھیلتے آنکھیں موندی۔ وہ شخص واپس جا رہا تھا جیسے سانس سینے سے نکل کر حلق میں اٹک گئی تھی۔ وہ ایک ایسے شجر کی طرح تھا جس کی چھاؤں تعمر ختم نہ ہونے والی تھی۔ بھلا نعمت شاہ کیوں کر غمگین نہ ہوتی؟ وہ جہاں تک میری خانم کا سوال ہے تو میرے خیال سے تمہارے لیے اتنا ٹائم کافی تھا اپنے سنگی خان کو سمجھنے کے لیے۔ نیکسٹ ٹائم خود کو ریڈی رکھنا، کیونکہ اب کی بار تمہیں یہ خان کسی بھی صورت نہیں چھوڑنے والا۔ وہ کیچر اتار کر دور اچھالتا چہرہ اس کے بالوں میں چھپاتے گھمبر لہجے میں بولا۔ تو نعمت کا سانس رک سا گیا۔ اسے ہرگز امید نہیں تھی کہ پاشا خان ایسا کچھ کہے گا۔ میری نور کا اور اپنا خیال رکھنا۔ وہ اس کی آنکھوں پر محبت بھرا بوسہ دیتے نور کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کے یوں آنکھیں چومنے پر نعمت کو ساحر شاہ شدت سے یاد آیا تھا۔ وہ بھی تو ڈیوٹی پر جاتے ہوئے یوں ہی اس کی آنکھوں پر بوسہ دیتا تھا۔ بہتی آنکھوں کے گوشے وہ دوپٹے کے کونے سے رگڑ گئی۔ آنکھوں کے آگے چھائی دھند اب ہٹ چکی تھی۔ ساحر شاہ کہیں نہیں تھا، مگر اس کی بیٹی کے پاس ایک باپ ضرور تھا جو اسے گود میں اٹھائے ایک باپ کی طرح چوم رہا تھا۔ نعمت نے بھیگی آنکھوں سمیت اس منظر کو اپنے دل پر نقش کیا، کبھی نہ بھولنے کے لیے۔ میرے علاوہ یہاں کوئی موجود نہیں میری جان، آپ چاہیں تو اپنی ان حسین زلفوں کی گھٹا کا ایک دیدار کروا سکتی ہیں اس ناچیز کو۔ وہ سڑک پر پیدل چل رہے تھے۔ بدر عالم شاہ دیوانوں کی طرح روپ شاہ کے مہکتے وجود کو دیکھتے کسی عاشق کی طرح بولا۔ روپ کی سیاہ آنکھیں ایک ہی لمحے میں ضرورت سے زیادہ پھیلی۔ بدر عالم شاہ کی توقع کے مطابق اس نے نظریں دوڑا کر آس پاس دیکھا تھا۔ رات کے اس پہر اکا دکا لوگ ہی سڑک پر چل رہے تھے۔ وہ اپنے فلیٹ کے قریبی سڑک پر واک کر رہے تھے، اس لیے رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ عالم یہ گھر نہیں، آغا جان کو یا لالا کو علم ہوا تو سب غصہ ہوں گے۔ وہ سنجیدگی بھری حیرت سے اسے بتا رہی تھی کہ وہ حویلی کے فرد ہیں، اس دنیا سے کوسوں دور ان کے اپنے رسم و رواج تھے۔ بدر گہرا مسکرایا، ایسے کہ اس کی قاتلانہ مسکراہٹ کو روپ شاہ دیوانوں کی طرح بنا پلکے جھپکائے دیکھتی رہ گئی، اور اس کا یوں دیکھنا بدر کے دل کے دھڑکنے بڑھا رہا تھا۔ اس نے نرمی سے روپ کا ہاتھ تھامے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ یوں نہ دیکھا کرے، قسم سے اٹیک آ جائے گا کسی دن مجھے۔ وہ جھیپ کر مدھم سے لہجے میں بولا تو روپ کا پرسوز سا کہا خاموش فضا میں گھل سا گیا۔ روپ کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ بدر عالم شاہ شاید تو ہرگز نہیں تھا، مگر جب بھی روپ اسے غور سے دیکھتی تھی وہ کچھ نہ بھی کہتا ضرور تھا۔ شاید اسے اپنی قسمت پر یقین نہیں ہو پایا تھا، یا پھر روپ شاہ کی محبت۔
اسے کسی سراب کی مانند لگتی تھی جو آنکھ کھولنے پر غائب ہو جانے والی تھی۔ میں نے تو آپ کو نہیں دیکھا۔ وہ اس کی چوڑی پشت پر اپنا ہاتھ چھوٹا سا ہاتھ پھیلائے اکڑ کر بولی۔ بدر نے لب دبائے اسے بغور دیکھا جو اس کی گرم سکن شرٹ اور جینز میں اوپر حجاب کیے ہوئے تھے۔ وہ جب سے یہاں آئے تھے روپ شاہ بدر عالم شاہ کا لباس سے تن کیے ہوئے تھے۔ پہلے ایک دو دن تو اس نے کافی واویلا مچایا تھا، مگر اب اسے عادت ہو گئی تھی، اس کی الماری میں سے سب سے اچھے کپڑے نکال کر بنا اجازت کے ہی پہن لیتی تھی۔ تو کس کو دیکھ رہی تھی آپ؟ اس کی اٹھی تھوڑی کو بدر عالم شاہ نے بڑے حق سے چوما تھا۔ اس کے اختیار اس بدر عالم شاہ کا جنون بڑھا دیتے تھے۔ وہ چاہے جانے کے قابل تھی، اسی لیے خدا نے اسے اتنے کامل شخص سے نوازا تھا۔ میں تو اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں جھپک کر وہ کھلکھلا کر بولی تو بدر اس کے بات پر ہلکا سا ہنسا۔ یہ ہنسی تو پچھلے کچھ دنوں سے ان کی زندگی کا محور بن گئی تھی۔ وہ دونوں ان دنوں کو ان لمحات کو کسی قیمتی خزانے کی طرح جی رہے تھے۔ ساسو ماں کے سامنے بھی یوں ہی دیکھا کریں۔ لب دبائے وہ شریر سے انداز میں بولا تو روپ نے کسی نے روٹھے بچے کی طرح منہ پھلایا۔ وہ تو ویسے بھی مجھے جان سے مار دے کہ آپ کو دیکھ لیا تو میری لاش بھی نہ ملے آپ کو۔ وہ جلے دل سے بولی تو بدر کے قدم ایک دم سے رک گئے، جسے محسوس کرتے روپ حیرت سے قدم روکتے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس کا حل بھی سوچ رکھا ہے میں نے میری جانب، ہم تب جائیں گے جب وہ آپ کو ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھنے پر مجبور ہو جائے۔ آپ مجھے مکھن مت لگائیں، روپ اس کا اشارہ سمجھتے ناک چڑھا کر بولی، جس پر بدر کا کہا بے ساختہ تھا۔ یار مکھن نہیں لگا رہا، محنت کریں گے تو ہی نام ملے گا۔ اب آپ یوں ناراض ہو کر مجھ سے دور مت جایا کر، اتنے سالوں کا ہجر سہ کر اب میں آپ کو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دوں گا۔ وہ اسے گیٹ کی طرف بھاگتا دیکھ پھرتی سے اس کے پیچھے سے جکڑتے اپنے نزدیک کھینچتے لب دبائے سنجیدگی سے بولا۔ روپ اسے گھور کر رہ گئی، جس نے جھک کر اسے باہوں میں اٹھاتے گیٹ بند کیا تھا۔ روپ شاہ کی مزاحمتوں کو نظر انداز کیے اسے یوں ہی اٹھائے کر میں داخل ہو گیا۔ سورج کی تیز روشنی چہرے پر ٹکرانے کے سبب اس کی نیند میں خلل سا پڑا۔ ہاتھ بستر سے اٹھاتے اس نے آنکھوں کے اوپر بازو رکھتے کروٹ بدلی۔ وہاں کچھ خالی پن سا محسوس کرتے ہوئے جھٹ سے آنکھیں کھولتے اٹھ کر بیٹھا۔ سیاہ آنکھوں میں نیند کی کچی ڈوریاں تیر رہی تھیں، سیاہ بال ماتھے سے چپک رہے تھے۔ ایک ہی لمحے میں آنکھیں گھمائے اس نے پورے بیڈ روم کا جائزہ لے ڈالا۔ گلمینہ خان کہیں بھی نہیں تھی۔ اس کا یوں صبح ہی صبح کمرے میں نہ ہونا زارون سکندر خان کو پاگل کر رہا تھا۔ ساری رات وہ روتی رہی تھی۔ اس کا غصہ اور نفرت زارون سکندر خان نے ہر لمحے محسوس کیا تھا، مگر وہ بھی تو ایک عام انسان، ایک عام مرد ہی تھا۔ اتنے دنوں سے وہ اس سے صرف اس لیے دور رہا تھا کیونکہ وہ اسے ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اب جو کچھ بھی ہوا تھا وہ گلمینہ خان کے غصے میں بولے گئے الفاظ کے سبب ہوا تھا۔ نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دبائے زارون نے گہری سانس بھرتے فرش پر گری شرٹ اٹھائے اجلت میں پہنی، بٹن لگاتے وہ کمرے سے باہر نکلا۔ اس کے انگ انگ سے بے چینی بے قراری صاف عیاں تھی۔ السلام علیکم چچی، مینے کہاں ہے؟ سیڑھیاں اتر کر نیچے آتے اس کی نگاہ بڑے سے پلنگ پر بیٹھی نرگس خان پر گئی۔ نرگس خان نے گہری سانس بھرتے اسے سر تپائے غور سے دیکھا۔ انداز خاصا برہمی سمیٹے ہوا تھا۔ باورچی خانے میں ہے، اسپاٹ لہجے میں کہتی وہ سر جھکائے شال بننے لگی۔ زارون لب بھیج کر باورچی خانے کی طرف قدم بڑھا گیا، سامنے ہی سلیب کی طرف رخ موڑے۔ سرخ رنگ کی پٹھانی پوشاک میں ملبوس گلمینہ خان پلیٹ میں سیب کاٹنے میں مصروف تھی۔ اس کی بے توجہی تھی کہ اچانک بے دہانی کے سبب چھری اس کی شہادت کی انگلی پر گہرا کرتے گئے۔ گل سکتے ہوئے اپنی خون آلود انگلی کو دوپٹے سے لپیٹنے لگی۔ مینے یہ کیا کر دیا تم نے پاگل لڑکی، کتنا خون بہ رہا ہے، دھیان کہاں ہے تمہارا؟ زارون سکندر خان آندھی طوفان کی طرح اس کے قریب پہنچا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑتے خون آلود انگلی کو سہمی نگاہوں سے دیکھتے گھبرا کر گویا ہوا۔ حسین چہرے پر ایک دم سے گھبراہٹ اور بے چینی نمودار ہونے لگی۔ گلمینہ خان کی بھیگی سنہری آنکھیں بے یقینی سے اٹھی تھیں۔ وہ اس کی باورچی خانے میں یوں اچانک آ جانے پر حیران تھی۔ ہاتھ چھوڑے میرا، چھوٹا سا کٹ ہے، میں دیکھ لوں گی۔ نازک ہتھیلی کا دباؤ اس کے کشادہ سینے پر بڑھا تھا۔ وہ دوسرا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑاتے اسپاٹ لہجے میں بولی۔ زارون سکندر خان کی شفاف پیشانی پر ڈھیروں بل سمٹے۔ آنکھیں چھوٹی کی اس نے بغور پشت پر بکھرے اس کے بھیگے سنہرے بالوں کو دیکھا اور پھر اسے دوبارہ سے سیب کاٹتا دیکھ وہ چپڑے بھیجتے آگے بڑھا۔ اب کی بار بڑی مضبوطی سے اس کا بازو جکڑا تھا۔ تمہارے لیے یہ چوٹ چھوٹی سی ہو سکتی، میرے لیے نہیں، چلو میرے ساتھ۔ وہ گہری نرم گرم نگاہوں سے اس افسرا کے بے تحاشا حسین چہرے کو دیکھتے گھمبیر لہجے میں دو ٹوک انداز میں بولا۔ گلمینہ خان کے وجود سے اڑتی بھینی بھینی سی مہک زارون سکندر خان کو مدہوش کر رہی تھی۔ وہ اس کی خوشبو کا ایڈکٹ تھا، یہ بات گلمینہ خان بھی بخوبی جانتی تھی۔ رہنے دے خان، یہ جھوٹا دکھاوا کر کے آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے، میری توجہ تو ہرگز بھی نہیں۔ گلمینہ خان اس کے لہجے کی سرد مہری محسوس کر کے بھی جگہ سے نہیں ہلی۔ اب انگلی سے بہتا خون اب سفید فرش پر نشان بناتا جا رہا تھا۔ کئی بوندیں لکیر کی صورت بہہ کر بازو تک جا رہی تھی، مگر گلمینہ خان کی سی بے حس گڑیا کی طرح کھڑی تھی۔ سکندر خان نے سنجیدگی سے اس کے سر چہرے کو دیکھا۔ آؤٹ۔
اندر آتے ملازمہ کو دانت پیستے ہوئے دیکھتے وہ دبے دبے لہجے میں پھنکارا تھا۔ ملازمہ فوراً سے بیشتر وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ زارون نے اگلی لمحے اسے کمر سے جگڑتے اپنے نزدیک کھینچا جو لب کھینچ کر سچ نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ اچھا تو اب میری توجہ، میری فکر، سب کچھ تمہیں جھوٹا لگنے لگا؟ زارون نے برہمی بھرے لہجے انداز میں پوچھا۔ یہ بات الگ تھی کہ گلمین خان کی نزدیکی اسے بری طرح سے مشتعل کر رہی تھی۔ جذبات منظور ہوتے جا رہے، وہ موم کی طرح اس لڑکی کے سامنے پگھل جایا کرتا تھا۔ شاید محبت نے شدت اختیار کر لی تھی مگر جنون نہیں۔ آپ تو سر تب پیر جھوٹے ہیں، بھلا لگنے والی کیا بات ہے؟ رجگی کی سرخیوں بھری اپنی سنہری کان سی روشن آنکھیں اس ظالم شخص کی آنکھوں میں گاڑے ہوئے لچک لہجے میں کہتی اس کی گرفت سے نکلتے باورچی خانے کی سے باہر کی طرف پڑی۔ زاروں بری طرح سے ہونٹ کو چلتے بالوں میں ہاتھ چلاتا اس کے پیچھے ہی باورچی خانے سے باہر نکلا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اس سے خفا ہوگی مگر اس قدر خفا یہ اس نے ہرگز نہیں سوچا تھا۔ اجلت میں سیڑھیاں عبور کرتے وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ گلمین خان وہاں نہیں تھی۔ اب کی بار زارون نے تیش کے عالم میں سامنے موجود ٹیبل کو زوردار ٹھوکر رسید کی۔ سرخ چہرے سمیت جبڑے بھینچتے ہوئے لمبے لمبے ڈگ بھرتے کمرے سے باہر نکلا۔ صرف کچھ ہی منٹوں میں وہ لڑکی اسے پاگل کر گئی تھی۔ گلمین خان کی ناراضگی سے زیادہ اس کا خود کو اگنور کرنا اسے چبھ رہا تھا۔ بچپن سے لے کر جوانی تک ہر ایک جگہ، ہر مقام پر اسے دیکھنے والی ہزاروں نظریں تھیں، کوئی اسے نظر انداز ہرگز نہیں کر پاتا تھا۔ یہ خاصیت اسے خدا کی طرف سے اس کی شخصیت کے وقار میں ملی تھی۔ مگر آج ایک چھوٹی سی لڑکی جو اس کے نکاح میں تھی، اس کی بیوی ہوتے ہوئے وہ اسے یوں اگنور کر رہی تھی۔ زارون خان کا تڑپنا تو جائز تھا۔ دھار سے دروازہ کھولتے زرار پاشا خان کے کمرے میں داخل ہوا۔ توقع کے عین مطابق وہ بیڈ پر اپنے بھائی کے سامنے بیٹھی آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ زرار پاشا متفکر سا بیٹھا اس کی کٹی انگلی پر پٹی باندھ رہا تھا۔ چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ بہن کو ملی تکلیف اسے زیادہ ہرٹ کر رہی تھی۔ بس میری گڑیا ہو گیا، بس یوں مت رو میری جان۔ زرار پاشا خان کے محبت بھرے انداز اور لب لہجے نے زارون سکندر خان کے آنکھ کا لاوا انڈیل دیا تھا۔ وہ پہلے بھی یوں ہی اپنی بہن سے لاڈ کرتا تھا، اس کے ناز نخرے اٹھاتا تھا، مگر پہلے تو کبھی زارون سکندر خان کو اس شخص سے حسد محسوس نہیں ہوا۔ مگر آج اس کے ہاتھ میں موجود اپنی مینے کا ہاتھ اس کے لبوں سے نکلا ایک ایک فکر بھرا الفاظ زارون سکندر خان کو جلتی ہوئی بٹی پر گھسیٹ رہا تھا۔ وہ سرد نگاہوں سے گلمین خان کی پشت کو دیکھتے انہیں قدموں سمیت واپس پلٹ گیا، جبکہ زرار پاشا خان اس کی انگلی کی پٹی کرنے کے بعد اب اسے سینے سے لگائے لاڈ کر رہا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی روانگی تھی، اسی وجہ سے کچھ زیادہ اداس تھی۔ زرار پاشا خان اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے کسی حد تک اس کا دھیان زارون خان سے بھٹکانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ زرار کے جانے تک وہ اس کے کمرے میں اس کے پاس ہی رہی تھی۔ دوپہر کے پچھلے پہر وہ ایک ساتھ باہر نکلے۔ نور آج سو نہیں رہی تھی، حالانکہ یہ ٹائم اس کے سونے کا تھا۔ نعمت اور پاشا کئی بار اسے سلانے کی کوشش کر چکے تھے مگر وہ آنکھیں بند نہیں کر رہی تھی۔ فیڈر بھی زرار کے ہاتھوں سے پیا تھا اور اب بھی وہ زرار کی گود میں تھی۔ نور میری سینوریٹا، میری خانم کو زیادہ تنگ مت کرنا، اپنا اور اپنی ماما کا بہت سارا خیال رکھنا۔ ڈیڈا جلد واپس لوٹیں گے، پھر ہمیشہ اپنی پرنسس کے پاس رہیں گے۔ سفری بیگ ملازم کو تھمائے وہ ایک ایک کرتے سب سے مل کر اب بیٹی سے منہ گفتگو تھا، جس کی بڑی بڑی سی آنکھیں حد سے زیادہ پھیلی تھی، گلابی گال مرجھائے مرجھائے سے لگ رہے تھے۔ زرار نے جھک کر اس کی خوبصورت آنکھوں کو چوما تو نور کلکاریاں مارنے لگی۔ اس کی انگلی نور کے چھوٹے سے ہاتھ میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ سرخ چہرے سے نور آئینہ کو دیکھتے اب بڑے ضبط سے اپنی انگلی اس چھوٹی سی جان سے آزاد کروانے لگا، جس نے جانے کس احساس کے تحت اسے اتنی مضبوطی سے جکڑا ہوا۔ نعمت کب سے اپنی آنکھیں دوپٹے سے رگڑ رہی تھی، یہ الگ بات تھی کہ وہ رو نہیں رہی تھی۔ زرار کا دل اب بند ہونے لگا محسوس ہو رہا تھا۔ محمل قریشی اس کی محبت ہی اس کا پہلا عشق، اس کی دوری کو خدا نے نعمت کے صدقے پورا کر دیا، مگر نور آئینہ سے دور جانا آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ شوہر ہونے سے زیادہ مشکل ہے ایک باپ ہونا، بیٹا ہونے سے زیادہ مشکل ہے ایک بیٹی کا باپ بننا۔ اپنی دھندلائی شہد رنگ آنکھیں میچتے اس نے نرمی سے نور آئینہ کو سینے سے لگاتے اجلت بھرے انداز میں نعمت کی گود میں ڈالا۔ سن گلاسز نکالتے اپنی آنکھوں پر لگاتے وہ مسکرا کر پلٹا۔ سب کو الوداع کہتے وہ گاڑی کی سمت بڑھا تھا۔ گاڑی حویلی کی حدود سے باہر نکلی تو اس نے چشمہ آنکھوں سے اتارتے اپنی بھیگی آنکھیں بازو سے رکھ لی۔ اس وقت کوئی بھی اسے دیکھتا تو یقین نہ کر پاتا کہ وہ ایک فوجی خان ہوتے ہوئے بھی اپنی سوتیلی بیٹی کے لیے رو رہا تھا۔ نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے کچلتے اس نے کپکپاتی انگلیوں سے موبائل فون کی اسکرین آن کی۔ نور آئینہ کی خوبصورت تصویر اس کی اسکرین پر جگمگا رہی تھی۔ میں جلد واپس لوٹوں گا میری جان، موبائل فون کی اسکرین کو ہونٹوں سے لگاتے وہ زیر لب بڑبڑاتے، موبائل فون آف کرتے ڈیش بورڈ پر پٹک کے۔ آگے کا سفر یقیناً کافی مشکل تھا۔ آغا جان، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ سمینہ شاہ کی پکار
پر آباد شاہ اور آغا جان نے گردنیں موڑ کر انہیں دیکھا۔ آ جاؤ بہو۔ تنے تاثرات سمے وہ سنجیدگی سے گویا ہے تو وہ چادر سے درست کرتے ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کوئی ضروری بات تھی؟ آباد شاہ نے بڑے غیر محسوس انداز میں اپنی بیوی کو دیکھا۔ سمینہ شاہ کا یہاں ہونا یقیناً دال میں کچھ کالا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ اہم بات کرنی ہے آقا جان، اگر آپ میری بات سمجھیں گے تو آپ کو میری بات درست لگے گی۔ وہ مؤدب سے لہجے میں بولتی ان کے ہنگارہ بھرنے پر صوفے پہ برا جمان ہوئی۔ مجھے شاہ ثانی سے بتایا نعمت کے نکاح کا۔ انہوں نے بات کا آغاز کرتے پہلا تیر آباد شاہ پر چھوڑا تو گڑبڑا کر نظریں پھیر گئے۔ آقا جان نے غصے بھری نگاہوں سے بیٹے کو تعصب سے گھورا۔ سمینہ شاہ اپنی پہلی فتح پر مبہم سا ہنسی۔ آپ شاید واقف نہیں مگر اس حویلی کی بہو ہونے کے تحت یہ میرا فرض ہے کہ میں آپ کو آگاہ کروں کہ حویلی میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بڑے پراسرار سے انداز میں بولی۔ آقا جان نے کٹیلی نگاہیں بیٹے سے ہٹا کر ان پر جما دی۔ ویسے تو انہیں کچھ خاص پسند نہیں تھی سمینہ شاہ، مگر آج شاید وہ اس کے کام آ جاتی۔ کیا ہو رہا ہے حویلی میں ایسا جس کی ہمیں خبر نہیں؟ جبڑے بھینچتے وہ ستے چہرے سمیت بولے۔ سمینہ شاہ نے سکون بھری سانس بھری۔ اصل آقا شاہ نے اپنا کمرہ اس باندھے کے لیے تیار کروا دیا۔ آقا جان اپنی پہلی بیوی کا سامان اپنے کمرے سے نکال رہے ہیں اور اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کمزاد کو ہماری سروں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی زبان کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں بھی مرچیاں سے گھل رہی تھی۔ محمل کا کیا وار وہ بولی نہیں تھی اور اب وہ ایسا وار کرنے والی تھی کہ محمل قریشی اصل آقا شاہ کے کمرے سے نہیں بلکہ اس حویلی سے بھی غائب ہو جانے والی تھی۔ 9 ماہ تک کا وقت ہے بہو، اس کے بعد ہمارا وارث جیسے ہی ہماری گود میں آئے ہم اس لڑکی کو مکھی کی طرح نکال باہر کریں گے۔ آقا جان دل سے مطمئن نہیں تھے مگر پھر بھی وہ اپنے فیصلے پر اٹل تھے۔ مجھے نہیں لگتا آقا جان کہ اصل آقا شاہ ایسا ہونے دیں گے۔ سمینہ شاہ ان کی سب آنکھوں میں خوف پڑ چکی تھی جب انہیں مزید خوفزدہ کیا۔ جو آنکھیں پھیلائے پہلو بدلتے رہ گئے۔ ہمیں اس لڑکی سے وارث چاہیے تھا آقا جان، وہ تو ہمیں ملنے والا ہے۔ 9 ماہ تک اگر وہ اصل آقا شاہ کے نزدیک رہی تو اپنے جادو سے ہمارے آقا کو جکڑ لے گی۔ آپ اسے کسی محفوظ مقام پر منتقل کروا دیں۔ 9 ماہ کے بعد ہم اپنا وارث اس سے لے کر اسے آزاد کر دیں گے۔ اصل آقا شاہ کچھ دنوں تک ضد کریں گے، غصہ بھی ہوں گے، مگر آہستہ آہستہ وہ خود ہی اس لڑکی کو بھول جائیں گے۔ سمینہ شاہ نے اپنے اندر کا زہر اب ان کے سامنے اڈیلنا شروع کر دیا تھا۔ آقا جان بغور ان کی بات سن اور سمجھ رہے تھے۔ سمینہ شاہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، یہ سوچ انہیں کیوں نہیں آ سکی تھی پہلے؟ درست کہہ رہی ہو تم بہو، مگر سب کچھ بہت سمجھداری سے کرنا ہوگا ہمیں، ایسے کہ سال کو شک نہ ہو پائے۔ آقا جان سمینہ شاہ کو دیکھتے پرسوچ سے انداز میں بولے، جبکہ عباس شاہ تو ان کے منصوبے پر گھبرا کر بے یقینی سے لب کھینچ کر رہ گئے۔ ایک بے ضرر سی لڑکی سے نفرت کے چکر میں وہ عورت اتنی گر جائے گی انہیں ہرگز اندازہ نہیں تھا۔ سخت نظروں سے سمینہ شاہ کو دیکھتے وہ لمبے لمبے ڈگ پڑتے کمرے سے باہر نکل گئے۔ اس کی فکر مت کرو، ہماری اجازت کے بغیر یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تم بس کچھ دنوں تک اصل آقا شاہ اور اس لڑکی پر نظر رکھو، موقع ملتے ہی ہم اس لڑکی کو اٹھوا لیں گے۔ مونچھوں کو تاؤ دیتے وہ سفاکت سے مسکرائے۔ جی ضرور، سمینہ شاہ مسکرا کر کہتی گہری سانس بھرتے کمرے سے باہر نکل آئی۔ سائن بس کر دیں، اتنا کچھ تو خرید لیا ہے۔ اپنے ہاتھ میں موجود اصل آقا شاہ کے ہاتھ پر دباؤ بڑھاتے محمل نے بے چینی سے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے بازو پر رکھتے منمنا کر کہا۔ تیز تیز قدم اٹھاتے اصل آقا شاہ نے گردن جھکا کر مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ جب سے شاپنگ مال میں داخل ہوئے تھے محمل سے بار بار یہی ٹوک رہی تھی، ابھی نہیں سائیں کی جان، کچھ ڈریسز لینے ہیں، اس کے بعد کاسمیٹکس کا سامان، پھر چلیں گے۔ اصل نے مسکراتی نگاہوں سے اس کے دل نشین رخ کر نظروں سے دل میں قید کرتے گھمبیر لہجے میں کہا، اور ڈریسز اتنے سارے تو لے لیے ہیں نا؟ گہری نیلی آنکھیں پھیلائے وہ حیرت سے اصل کو دیکھتے بڑبڑائی تھی، کہاں اتنے زیادہ؟ یہ تو عام سے ڈریسز ہے گھر پہننے کے لیے، تم ایک سلطان کی بیوی ہو، تمہیں معمولی کپڑے زیب نہیں دیتے۔ مدھم مگر سنجیدہ لہجے میں کہتے وہ سامنے ایک مورت پر موجود ڈریس کو بغور دیکھنے لگا۔ محمل اب تک حیرت سے اس خوبصورت شخص کو دیکھ رہی تھی۔ ہاسپٹل سے آنے کے بعد سے ہی وہ اس کے لیے ڈھیروں شاپنگ کر چکا تھا۔ محمل یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے مت دیکھا کرو سائیں کی جان، یہ دل دھڑکنا بھول جاتا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کے دیکھنے کو کب کیسے اصل آغا شاہ نے نوٹ کیا تھا، مگر اب اس کے الفاظ اس کی پرکشش آنکھوں میں امٹتے نرم گرم جذبات پر وہ سرخ چہرے سمیت سر جھکا گئی۔ اصال کے لبوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ رقصا تھی۔ محمل قریشی کا چند دنوں کا ساتھ اسے زندگی کی طرف لوٹا رہا۔ اصال اس کا ہاتھ تھامے چینجنگ روم تک لے گیا۔ فریش بلو کلر کی خوبصورت میکسی اسے تھماتے وہ زبردستی اسے چینجنگ روم میں بھیج گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں محمل قریشی اس کے سامنے تھی، وہ نیلی آنکھوں والی پرستان کی پریوں سا حسن رکھنے والی شہزادی جس کی نیلی آنکھیں اپنے آپ میں حسن کے ایک الگ داستان تھی۔ اس خوبصورت رنگ میں محمل قریشی کا کندن سراپا کسی گلاب کے پھول کی طرح مہک رہا تھا۔ اصال نے بمشکل سے اپنی نظریں اس پر سے ہٹائیں جو خود شرمائی لجائی سے سمٹی ہوئی سی کھڑی تھی۔ چینج کراؤ محمل، اس سے پہلے کہ تمہیں میری ہی نظر لگ جائے۔
اپنی گھنی بیئرڈ میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنی خمار آلود سرخ نظریں جھکا کر بولا۔ محمل فوراً سے بھاگ کر دھڑکتے دل سے چینجنگ روم میں بند ہوئی تھی۔ چلے دوپٹہ سلیقے سے سر پر سیٹ کیے وہ اس کے نزدیک آئی تھی۔ اس کا ہاتھ اصالہ شاہ کے ہاتھ میں تھا۔ کئی نگاہیں بڑے رشک سے ان دونوں کو سراہ رہی تھی۔ کاؤنٹر پر رکتے اصالہ شاہ نے سارے شاپنگ بیگ سامنے رکھے۔ جو کچھ لینا ہے جلدی سے لے لو، تھوڑی دیر میں ہم دونوں کی فلائٹ ہے۔ موبائل فون پر ٹائپنگ کرتے شہنشاہ نے اپنے ساتھ آئے معیز اور جبار کو حکم دیا۔ وہ خود موبائل فون پر آتی کال کو اٹینڈ کرتے ایک کونے میں جا کھڑا ہوا۔ وہاں اس طرف چلتے ہیں۔ جبار معیز کو ساتھ گھسیٹتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ اصالہ شاہ کسی بھی وقت ہم تک پہنچ جائے گا، اس سے پہلے کہ اسے ہماری خبر ملے ہمیں جلد از جلد یہاں سے بھاگنا ہوگا۔ معیز اسپاٹ نظروں سے جبار کو دیکھتے مدھم مگر سرگوشی نما آواز میں سنجیدگی سے بولا۔ ہاں وہ سب تو ٹھیک ہے مگر کچھ خریداری تو کر لو یار۔ جبار نے الجھن زدہ نظروں سے اسے دیکھتے کہا، جس پر لب کھینچ کر مڑا۔ ماتھے پر ڈھیروں بل سمیٹے اس نے چونک کر کاؤنٹر کے قریب کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ جبار وہ دیکھیے وہی لڑکی ہے نا جو اس رات ہمیں سڑک پر ملی، جس کے لیے اس اصالہ شاہ نے آفتاب کو قتل کر دیا تھا۔ وہ اس بےچینی بھرے انداز میں محمل قریشی کو دیکھتے پھنکارا تھا۔ آفتاب خان کی موت ان دونوں کو بلائے نہیں بھول رہی تھی۔ ہاں مگر یہ یہاں کا کیسے؟ فک رنگت لیے جبار نے گھبرا کر محمل کو دیکھا۔ اسی لمحے اصالہ شاہ پیسے دے کر مڑا تھا۔ مویس یہ تو اصالہ شاہی لڑکی اس کے ساتھ جبار زیر لب بڑبڑایا۔ اسی لمحے شہنشاہ چلتا ہوا انتقال۔ کیا ہوا ہے تم دونوں کو؟ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ ماتھے پر بل سمیٹے ہوئے ان دونوں کو دیکھتے حیرت سے استفسار کرنے لگا۔ لالا کہ وہی لڑکی ہے جو اس رات آفتاب خان کو سڑک پر ملی تھی۔ اسی لڑکی کے لیے اصالہ شاہ نے ہمارے آفتاب خان کو قتل کیا۔ مجھ سرد نظروں سے ان دونوں کو گھورتے سرد و اسپاٹ لہجے میں بولا۔ شہنشاہ نے قہر بار نظروں سمیت مٹھیاں بھیج کر اصالہ شاہ اور اس کے ساتھ ہم قدم محمل قریشی کو دیکھا۔ نفرت آمیز نگاہیں ان دونوں پر ڈالی وہ پھنکارتے ہوئے آگے بڑھنے لگا، مگر جبار اور معیز نے ہڑبڑا کر اسے تھاما۔ لالا صبر کریں، ہمیں پہلے یہ پتہ کرنا چاہیے کہ لڑکی کیا لگتی ہے اصالہ شاہ کی۔ نفرت سے لب بھیج کر کہتے ان دونوں نے ہی بڑی مشکل سے اسے قابو کیا تھا۔ اصالہ شاہ اس بار تو ہمیں ہرگز نہیں چھوڑنے والا۔ اس لڑکی کی وجہ سے تو نے میرے بھائی کو مارا۔ اب دیکھ میں کیسے اس لڑکی کو تجھ سے چھینتا ہوں، بس تو دیکھتا جا میں کرتا کیا ہوں۔ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج کر وہ نفرت آمیز لہجے میں پھنکارتے ہوئے انہی قدموں سمیت مال سے باہر بڑھا۔ سارا دن شکار پر گزارتے وہ رات دیر حویلی لوٹا۔ داجان مردان خانے میں بیٹھے اس کے منتظر تھے۔ اب زارون سکندر خان کی گاڑی کے رکنے کی آواز پر رحیم بھاگا اس تک آیا۔ داجان کا پیغام اسے دیتے رحیم ایک طرف ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا۔ سیاہ شال کندھوں پر اوڑھتے وہ اسپاٹ چہرے سمیت اپنے بھاری قدم اٹھاتے مردان خانے کی سمت بڑھا۔ جنوری کے اوائل دنوں میں سردی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ سفید دھند کی چادر تیزی سے حویلی کے ہر کونے کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئی تھی۔ ایسے میں وہ کوئلوں پر جلتا بظاہر سنجیدہ سا مردان خانے میں داخل ہوا۔ بآواز بلند سلام کرتے ہوئے اپنی مخصوص نشست پر بیٹھا۔ بہت جلدی نہیں واپسی ہوئی آپ کی سردار صاحب؟ داجان نے کڑے تیوروں سمیت اسے گھورتے ہوئے کہا۔ داجان شکار پر نکل گیا تھا اس لیے دیری ہو گئی، آئندہ خیال رکھوں گا۔ نظریں جھکا کر وہ سنجیدگی سے بولا۔ حویلی کے رسم و رواج سے وہ اچھے سے واقفیت رکھتا تھا۔ کسی بھی شادی شدہ مرد کا رات گئے تک حویلی سے باہر رہنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ خیال ہی تو نہیں ہے تمہیں برخوردار، صرف ایک کل وقت پر تم حویلی تھے، وگرنہ کوئی ایک دن بتا دو جو تم حویلی پر وقت سے موجود ہو۔ راتیں تمہاری حویلی سے باہر گزر رہی ہیں۔ گاؤں کے معاملات میں دلچسپی لینا تم نے بالکل کم کر دیا۔ اب بتاؤ کیا سمجھوں میں تمہاری عدم توجہی کو؟ داجان کا انداز خاصا سنجیدگی سمیٹے ہوئے تھا۔ وہ کم کو ضرور تھے مگر وہ حویلی اور گاؤں کو لے کر خاصے سنجیدہ تھے۔ زارون لب بھینچ کر گہری سانس بھرتے رہ گئے۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ کچھ دنوں سے وہ واقعی اپنی کسی بھی ذمہ داری پر توجہ نہیں دے پا رہا تھا، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ اسے فکر نہیں تھی۔ آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا داجان، اس نے چند لفظوں میں نہایت ادب سے کہا۔ ایک بات بتاؤ، کہیں زراب خان کے قتل کے پیچھے تمہارا ہاتھ تو نہیں؟ زارون خان داجان اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھتے جانچتے ہوئے لہجے میں استفسار کرنے لگے۔ داجان میرا اس شخص سے کوئی تعلق نہیں، مجھے بھی تھوڑی دیر پہلے ہی اطلاع ملی ہے کہ آفتاب خان کو کسی نے بے دردی سے قتل کر دیا ہے۔ سیاہ آنکھوں میں ڈھیروں سنجیدگی اور تعجب سمیٹے ہوئے جس قدر ڈٹائی سے بولا۔ داجان زہرک نگاہ رکھنے کے باوجود بھی جھوٹ کی رمق اس کے چہرے سے محسوس نہ کر پائے۔ اپنا قول یاد رکھنا سکندر خان، تم جو کہہ رہے ہو اگر حقیقت اس کے برعکس نکلی تو تمہارا حشر بگاڑ کر رکھ دوں گا میں۔ شہادت کی انگلی اٹھائے وہ دانت پیس کر بولے۔ اب جاؤ اپنے کمرے میں، تمہاری ایک عدد بیوی بھی ہے، اب جاؤ کہ یقیناً تمہارے منتظر ہو۔ پہلو بدلتے اسے جتانے والے انداز میں بولے۔ زارون اچھے سے سمجھ رہا تھا ان کے لب و لہجے کو، سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ اب تک گلمین خان کو دل سے قبول نہیں کر پائے، اس لیے حویلی سے باہر رہتا ہے، اور شاید اسی لیے وہ اسی کی بیوی کی بابت یاد دلا رہے تھے۔ شب بخیر داجان، وہ گہری سانس بھرتے انہیں الوداع کرتے اب زنن خانے کی طرف بڑھ گئے۔ شفاف پیشانی کو ہاتھ کی مدد سے کھرچتے وہ جلتی آنکھوں سمیت سیڑھیاں عبور کرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ گلمین خان کی نفرت آمیز نگاہیں صبح سے کسی تیز آرے کی طرح اس کے دل کو چیر رہی تھی۔
وہ مضبوط اعصاب کا لاپرواہ سا شخص جس نے ایک عمر تک خود کو لا حاصل بنائے رکھا تھا، کوئی عورت کوئی حسن اسے اس قابل نہیں لگا تھا کہ وہ اپنا آپ اس پر ہار دیتا، مگر آج نکاح کے چند بولوں نے اس کی دنیا تہ و بالا کر کے رکھ دی تھی۔ کلمین خان بڑی رازداری سے اس کے دل میں داخل ہو کر اس کے دل پر نقب لگا چکی تھی، اور اب ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اسے یہ ادراک ہو رہا تھا تو اس کے رگ و جان میں سکون کی بجائے بے چینی سے دوڑ اٹھی تھی، کیونکہ وہ لڑکی جو اس کے دل و دماغ پر بری طرح سے حاوی ہو کر رہ گئی تھی اب اس سے نفرت کرنے لگی تھی۔ شٹ! سفید دانتوں کو پیستے وہ بے چینی سے مٹھیاں بھیجتے اپنی ہی بے قرار حالت پر بے قابو ہوتا اپنے کمرے کے سامنے رکا۔ سرخ ڈوروں سے لبریز آنکھیں بند دروازے پر ٹکی تھی، نابی ہونٹوں کو بھیجتے ہوئے ایک پل کو آنکھیں موند کر گہری سانس بھرتے ہاتھ سے دروازے کے ہینڈل کو گھماتے بنا ہٹ کے کمرے میں داخل ہوا۔ توقع کے عین مطابق کمرہ بالکل خالی تھا۔ سر اٹھائے وہ گہری تھکن آمیز سانس بھرتے انہی قدموں سمیت کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ گلمین خان کبھی بھی نرگس خان کے کمرے میں نہیں جائے گی، کیونکہ وہ خود ہی اسے وہاں سے زبردستی کمرے میں بھیج دیتی۔ اسی لیے اس طرف گلمین خان کے کمرے کی طرف دروازہ نوک کیے بغیر ہی اس نے 2 سے 3 بار مخصوص انداز میں دروازے کے ہینڈل کو گھمایا۔ دروازہ چرر کی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ کون ہے؟ گلمین خان کے خوفزدہ سی آواز پر زارو نے سختی سے لب کھینچے، بھاری قدم اٹھاتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ کون ہے؟ گلمین خان رونے سے بھیگی آواز میں پوچھتے بیڈ سے نیچے اتر آئی تھی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی اندر آنے والا کون ہے، مگر پھر بھی لاتعلقی ظاہر کرنا ضروری سمجھا۔ کون ہو سکتا ہے تمہارے خان کے علاوہ میری جان؟ بھاری قدم اس کی طرف بڑھاتے وہ سنجیدگی سے گویا ہو اس کے انداز پر گلمین خان نے دانت کھینچ ڈالے۔ چلو کمرے میں، مینے میں تمہیں لینے آئے۔ وہ اس کے روبرو ہوا۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں گلمین خان کا چاندی سا وجود دمک رہا تھا۔ بھیگی بھیگی سنہری آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، چھوٹی سی تیکھی ناک، سرخ گال، وہ سراپا حسن بنی اپنی معصومیت سے اس کا دل بری طرح سے دھڑکا گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں ہی ہوں خان، اس کمرے میں ہرگز نہیں جاؤں گی جہاں میری نہیں صرف میرے وجود کی ضرورت ہے۔ اس کسی آنکھوں میں دیکھتے وہ سنجیدگی سے بولی۔ اس کے الفاظ کسی زہریلے بچھو کی مانند چبھے تھے زارون سکندر خان کو۔ وہ ایک ہی جست میں اس تک پہنچا، دونوں کندھوں سے جکڑتے وہ اسے قریب کھینچتے غصے سے جھاڑا۔ ہاؤ ڈیئر یو گلمین خان، کیا بکواس کی جا رہی ہو تم؟ مطلب بھی جانتی ہو اپنی اس بکواس کا؟ تیش کے اعلیٰ میں بفر کر بولا۔ غم و غصے سے اس کا برا حال تھا، پورا وجود آگ کی بھٹی میں جھلسنے لگا۔ اس کی ظالمانہ گرفت پر گلمین خان کی آنکھیں بے اختیار نم ہوئی تھی۔ اچھے سے جانتی ہوں سب کچھ، میں جو بھی کہہ رہی ہوں بالکل درست کہہ رہی ہوں۔ اب مجھے آپ پر کوئی اعتبار نہیں رہا۔ جو انسان اپنے مفاد کے لیے مجھے کسی بھیڑیے کے آگے پھینک سکتا ہے وہ کبھی میری عزت کا محافظ نہیں ہو سکتا۔ سنا آپ نے؟ چلے جائیں میرے کمرے سے آپ۔ گلمین خان اپنی قہر برساتی نگاہیں اس پر گاڑی قیس و غضب بھرے انداز میں گویا ہوئی تھی۔ زارون سکندر بے یقینی سے اس ظالم لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس نے ایک لمحے میں اس کی بات دو کوڑی کر کے رکھ دی تھی۔ آنکھوں میں مرچیوں سے گھلنے لگی تھی۔ خبردار جو اب کوئی بھی بکواس کی تم نے، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا گلمین خان۔ تم نے صرف میرا پیار دیکھا ہے، میرا غصہ، میرا پاگل پن نہیں۔ زارون سکندر خان اس کے بالوں کو گتی سے جکڑتے اسے ایک دم سے اپنے قریب کھینچتے اس کے چہرے پر غرایا تھا۔ زارون سکندر خان کی دہکتی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے وہ لرزتے وجود سمیت آنکھیں موندے اس کے حصار میں کھڑی تھی۔ میری مجبوری تھی گلمینے، وگرنہ میں تمہیں ایسے کبھی اس گھٹیا شخص کے سامنے نہ لاتا۔ وہ شخص چاہے تمہیں دیکھ کر اپنی آنکھوں کو تسکین پہنچا چکا ہو، مگر اس خان نے اسے تمہارے ایک بال تک کو چھونے نہیں دیا، نہ ہی پہلے اور نہ ہی اب۔ وہ جہاں تک جسم کی بات ہے تو تم پوری کی پوری میری ملک ہے، مسز زارون سکندر خان۔ میں جیسے چاہوں ویسے چھوؤں گا تمہیں۔ مجھے کسی کا باپ تک نہیں روکتا تھا، تم کیسے روکو گی؟ سرد و سپاٹ لہجے میں اپنی دہکتی سانس اس کے چہرے پر پھونکتے وہ سرد و بے تاثر نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھتے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ گلمین خان نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر جما گئے۔ زارون نے دھڑکتے دل کے ساتھ نظریں جھکائے اس کے ہاتھوں کو دیکھا، دل میں سکون سا اترا تھا، شاید وہ سمجھ گئی تھی، مگر اگلی ہی لمحے گلمین خان نے اسے پوری قوت سے خود سے دور پش کیا۔ وہ لڑکھڑا کر آنکھیں چھوٹی کیا، حیرت سے اسے دیکھ رہا۔ آئی ہیٹ یو سکندر خان، آپ جو مرضی کہہ لیں مگر اب میں آپ کو کسی بات میں نہیں آنے والی۔ سرخ بھیگی نفرت آمیز نگاہوں سے اسے دیکھتے وہ دو ٹوک لہجے میں بولتے اس سے دور ہوئی تھی۔ زارون بھی یقین اس کی آنکھوں میں اپنی نفرت دیکھتے لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی ٹوٹی کرچیاں تھیں، وہ ریزہ ریزہ ہوئے دل سمیت اسی لمحے اس کے کمرے سے نکلا۔ وہ چاہتا تو زبردستی کر سکتا تھا، مگر کرتا کس کے ساتھ؟ آج جو لڑکی تن کر اس کے سامنے کھڑی تھی وہ اس کی معصوم گل نہیں تھی، یہ تو کوئی اور ہی لڑکی تھی جسے زارون خان جانتا ہی نہیں تھا۔ تیش و اشتعال سے مٹھیاں بھیجتے وہ انہی قدموں سمیت اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ حویلی میں رکنا اب سہانے رخ تھا اس کے لیے۔ تو میرے پیاری رز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اسٹوری اچھی لگی ہو۔ اسٹوری اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اسٹوری کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کل نیکسٹ اسٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔